بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو امیزنگ اردو۔ پیش خدمت ہے آپ کے لیے ابن صفی کا تخلیق کردہ کردار عمران سیریز کی کہانی نمبر 15، کالے چراغ۔ آواز رحمان خان۔ بارش اور آسمانی بجلی کے شور سے کان پھٹے جا رہے تھے۔ اندھیرے میں یہ شور ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے یہ دنیا کی آخری رات ہو اور اب کبھی سورج نہ دکھائی دے گا۔ یہ سلسلہ 4 بجے شام سے شروع ہوا تھا اور اب 10 بج رہے تھے، لیکن اس دوران میں ایک بار بھی بارش کا تار نہیں ٹوٹا تھا۔ بیگم جعفری ایک ہلکی سی شال میں لپٹی ہوئی آرام کرسی میں نیم دراز تھی۔ ان کے چہرے پر گہرے تفکر کا غبار تھا۔ ڈرائنگ روم میں ان کے علاوہ 4 افراد اور بھی تھے جو رات کے کھانے کے بعد سے اب تک یہیں بیٹھے رہے تھے اور اس دوران میں کافی کے کئی دور چل چکے تھے۔ جعفری خاندان کی بزرگ اب بیگم جعفری ہی تھیں، حالانکہ وہ جمیل، شکیل، غزالہ اور روحی کی سوتیلی ماں تھیں، لیکن ان کے رکھ رکھاؤ سے سوتیلے پن کا اظہار نہیں ہوتا تھا۔ چاروں بہن بھائی بچے ہی تھے جب وہ اس گھر میں آئی تھیں اور 2 سال کے بعد خود بھی بیوہ ہو گئی تھیں۔ وہ انہی کی جوانی کا زمانہ تھا، لیکن ان بچوں کے لیے انہوں نے خود پر بڑھاپا طاری کر لیا تھا اور یہ حقیقت ہے کہ وہ ان کے لیے مرمٹی تھیں۔ ابھی پچھلے ہی سال انہوں نے بڑے لڑکے جمیل کی شادی کی تھی۔ جب بہو گھر آئی تو انہوں نے سارے انتظامات اس کے سپرد کر دیے، لیکن جمیل نے اسے منظور نہیں کیا۔ وہ سب ان کی بزرگی اور برتری ہر معاملے میں رکھنا چاہتے تھے۔ بیگم جعفری اکثر سوچتی کہ کیا ان کے اپنے بچے بھی اس طرح ان سے محبت کرتے جس طرح یہ چاروں کرتے ہیں۔ وہ گھنٹوں اس موضوع پر سوچتی، لیکن آخر انہیں تسلیم کرنا ہی پڑتا کہ ان کے اپنے بچے نالائق بھی ثابت ہو سکتے تھے، کیونکہ ان کے سامنے ایسی بہترین مثالیں تھیں۔ مگر آج کل وہ بہت مغموم تھی، کیونکہ ان کی جنت میں ایک خبیث روح گھس آئی تھی اور جس نے ان کا سکون چھین لیا تھا۔ وہ جمیل کی بیوی کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتی تھی۔ اس کے علاوہ بھی یہ چیز ان کے لیے بڑی تکلیف دہ تھی کہ جمیل آج بھی گھر والوں کے ساتھ کھانے کی میز پر موجود نہیں تھا۔ جمیل کی بیوی کا کملایا ہوا چہرہ دیکھتی اور دل ہی دل میں کڑتی رہتی۔ وہ جمیل جو کبھی ان کے سامنے اونچی آواز میں بولنے کی ہمت نہیں کر سکتا تھا، آج انہیں ترکی و ترکی جواب دیتا چلا گیا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ وہ اپنی مرضی کا مختار ہے، جو چاہے گا کرے گا۔ بیگم جعفری دخل انداز نہیں ہو سکتی۔ وہ سناٹے میں آ گئی تھی، لیکن پھر اس طرح خاموش ہو گئی جیسے سچ مچ ان سے کوئی بہت بڑی غلطی سرزد ہو گئی ہو۔ اس وقت وہ شکیل کو بھی کچھ ایسی ہی نظروں سے دیکھ رہی تھی جیسے کل وہ بھی اس طرح ان کا دل توڑ دے گا۔ شکیل جمیل سے چھوٹا تھا، لیکن عمروں میں 2 سال سے زیادہ کا فرق نہیں تھا۔ بیگم جعفری نے ایک طویل سانس لی اور کھڑکی کے باہر دیکھنے لگی۔ شکیل، غزالہ، روحی اور جمیل کی بیوی رضیہ آہستہ آہستہ گفتگو کر رہی تھی۔ بارش کے شور کی وجہ سے شاید ان کی آوازیں بیگم جعفری تک نہیں پہنچ رہی تھی۔ انہوں نے یک بیک ان کی طرف مڑ کر کہا، آج تم لوگوں کو نیند نہیں آ رہی؟ نہیں امی، شکیل بولا، جب تک جمیل بھائی آپ کے پیروں پر ناک نہیں رگڑ لیں گے مجھے نیند نہیں آئے گی۔ احمقوں کی سی باتیں نہ کرو، جاؤ اور سو جاؤ۔ مجھے نیند نہیں آئے گی امی، میرا دل چاہتا ہے کہ جمیل بھائی کا گلا گھونٹ دوں۔ کیا بکواس ہے، بیگم جعفری نے غصیلی آواز میں کہا۔ ایسی بےہودگی مجھے پسند نہیں ہے۔ اگر تم نے اس کے خلاف ایک لفظ بھی کہا تو میں تم سے بھی خفا ہو جاؤں گی۔ اس کا کیا قصور ہے؟ وہ تو جیسے اپنے ہوش ہی میں نہیں ہے۔ آپ انہیں مجھ سے زیادہ نہیں جانتی امی۔ ہاں ٹھیک ہے، آپ ہی نے تو اس کی پرورش کر کے اسے اتنا بڑا کیا ہے، آپ کیوں نہ جانو گے؟ آپ میرا مطلب نہیں سمجھی امی، میں کچھ نہیں سمجھنا چاہتی، جاؤ اب سو جاؤ۔ دفتن ایک نوکر کمرے میں داخل ہو کر شکیل سے بولا، ایک صاحب آپ کو پوچھ رہے ہیں۔ اس وقت بیگم جعفری نے حیرت سے کہا، کون ہے؟ پتہ نہیں کون صاحب ہے، نوکر نے کہا۔ خواہ مخواہ حجت کرتے ہیں، کہنے لگے مشتری منزل یہی ہے نا، یہاں شکیل صاحب رہتے ہیں نا؟ میں نے کہا جی ہاں رہتے ہیں، مگر یہ جعفری منزل ہے۔ کہنے لگے نہیں، مشتری منزل ہے۔ اس پر انہوں نے جھگڑا شروع کر دیا، بولے تم مجھ سے زیادہ قابل ہو کیا؟ میں MA BA نہ جانے کیا ہوں۔ اوہو! شکیل بے ساختہ اچھل کر کھڑا ہو گیا، اس کا چہرہ دمکنے لگا تھا۔ پھر اس نے دروازے کی طرف چھلانگ لگائی اور بیگم جعفری کے سوال کا جواب دیے بغیر راہداری میں دوڑتا چلا گیا۔ کیا مصیبت ہے؟ بیگم جعفری بڑبڑائیں۔ ایک طرح سے سب کے دماغ الٹتے چلے جا رہے ہیں، اللہ رحم کرے۔ پھر وہ نوکر کی طرف دیکھ کر بولی، کون آیا ہے؟ پتہ نہیں بیگم صاحبہ، انہوں نے اپنا نام بتایا تھا مگر پھر MA BA اور نہ جانے کیا کہنے لگے، میں نام ہی بھول گیا۔ خواہ مخواہ مجھ سے لڑنے لگے کہ نہیں یہ مشتری منزل ہے، جاؤ۔ بیگم جعفری ہاتھ اٹھا کر بولی اور نوکر چلا گیا۔ رضیہ، روحی اور غزالہ میں پھر سے سرگوشیاں ہونے لگی تھیں۔ بیگم جعفری کے چہرے پر نظر آنے والا اضطراب پہلے سے زیادہ بڑھ گیا تھا۔ لڑکیوں، آخر تم کب تک جاگتی رہو گی؟ وہ بڑبڑائیں۔ نیند نہیں آئے گی امی اس شور میں، غزالہ نے کہا۔ کچھ دیر خاموش رہی،
پھر بیگم جعفری نے کہا یہ اتنی رات گئی اس طوفان میں کون آیا ہے؟ میں سچ کہتی ہوں کہ یہ دونوں لڑکے مجھے پاگل بنا دیں گے۔ امی اب خواہ مخواہ پریشان ہوتی ہیں۔ روحی بولی وہ بھیا کے کوئی دوست ہوں گے، ان کے زیادہ تر دوست ایسی ہی اوٹ پٹانگ قسم کے لوگ ہیں۔ میرے خدا یہ جمیل کتنا اچھا لڑکا تھا۔ بیگم جعفری مغموم آواز میں بولی کتابوں کا کیڑا، دنیا کی لغویات سے اسے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ یک بیک اس خبیث عورت نے نہ جانے کس طرح اس کا دماغ الٹ دیا۔ امی وہ عورت شیطانی قوتوں کی مالک معلوم ہوتی ہے، آپ اس سے آنکھ ملا کر گفتگو نہیں کر سکتی۔ میں تو اس کی صورت بھی نہیں دیکھنا چاہتی۔ بیگم جعفری نے برا سا منہ بنا کر کہا میں نے اتنی خوبصورت عورت آج تک نہیں دیکھی۔ غزالہ نے کہا کیا خوبصورتی ہے اس میں؟ جمیل کی بیوی رضیہ نے برا سا منہ بنا کر کہا کسی لاش کی طرح سفید معلوم ہوتی ہے، خدا اسے لاش ہی میں تبدیل کر دے۔ غزالہ نے کہا جو شاید اس خیال سے گڑبڑا گئی تھی کہ کہیں اس ریمارک نے رضیہ کو دکھ نہ پہنچایا ہو۔ دفتن شکیل کمرے میں داخل ہوا، اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا اور ہنسی نکلی پڑ رہی تھی۔ امی وہ میرا دوست ہے، بہت دور سے آیا ہے، اسے پہلے ہمیں اطلاع دینی چاہیے تھی، ہم اسے اسٹیشن لینے چاہتے۔ اس نے کہا اوہو تمہیں دوستوں سے اتنی دلچسپی کب سے ہو گئی؟ تمہارا تو یہ حال تھا کہ جہاں کسی دوست کی آمد کی خبر سنی اس طرح ہونٹ سکوڑ لیے جیسے وہ ساری زندگی تمہارے ساتھ رہنے کے لیے آیا ہو۔ یہ دوست ان سے مختلف ہے امی، وہ ان لوگوں کی طرح نہیں جو بور کرتے ہیں بلکہ خود ہی دوسروں کی دلچسپی کا سامان بن جاتا ہے۔ کہیے تو میں اسے یہاں لے آؤں؟ وہ تکا ہوا آ رہا ہے۔ نہیں اب ہم اس سے صبح ملیں گے، اس کا کھانا وہی کمرے میں لگا دیا جائے گا۔ کھانا؟ شکیل مسکرا کر بولا وہ کہتا ہے میں نے پچھلے ہفتے سے کھانا نہیں کھایا اور نہ آئندہ ہفتے تک کھانے کا ارادہ ہے۔ دوسری خبیث روح، غزالہ آہستہ سے بڑبڑائی اور شکیل ہنسنے لگا، پھر بولا یقیناً اگر جمیل بھائی خبیث ارواح سے تعلق قائم رکھ سکتے ہیں تو پھر میں کیوں پیچھے رہوں؟ اچھا تو پہلے میرے لیے تھوڑا سا زہر لا دو، پھر جو تم لوگوں کا دل چاہے کرتے رہو، میں دیکھنے کے لیے نہیں آؤں گی۔ بیگم جعفری نے کہا واہ امی زہر تو لاؤں گا میں ان لوگوں کے لیے جن کی وجہ سے آپ پریشان ہیں، بس دیکھتی جائیے تماشا۔ اگر وہ جادوگرنی اپنا سر پیٹتی ہوئی یہاں سے نہ بھاگے تو نام بدل دوں گا اپنا، جمیل بھائی کے سارے فلسفے خاک کا ڈھیر ہو جائیں گے۔ تو کیا آنے والا؟ وہ صرف میرا ایک دوست ہے، ایک بے وقوف سا آدمی، چہرے سے حماقت برستی ہے، تمہارا ہی دوست ٹہرا۔ رضیہ مسکرائی، بیگم جعفری کے علاوہ اور سب ہنسنے لگے۔ اچھا بابی پھر تم اسے دیکھ ہی لینا، شکیل نے جیم کر کہا اور ڈرائنگ روم سے چلا گیا۔ دوسری صبح وہ ناشتے کی میز پر پچھلے رات آئے ہوئے مہمان کا انتظار کر رہے تھے۔ جمیل اس وقت بھی غیر حاضر تھا۔ شکیل کے متعلق توقع تھی کہ وہ مہمان سمیت آئے گا۔ جب مہمان آیا تو ان کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں کیونکہ وہ زرد قمیص اور نیلی پتلون میں ملبوس تھا، گلے میں گلابی رنگ کی سادہ ٹائی تھی اور سر پر سبز رنگ کی فلیٹ ہیڈ۔ وہ کسی ٹیکنی کلر فلم کا کوئی کردار معلوم ہو رہا تھا اور اس کے چہرے پر حماقت آمیز سنجیدگی ستم تھی۔ یہ میری امی ہے، شکیل نے تعارف کرانا شروع کر دیا۔ یہ بابی رضیہ، یہ دونوں غزالہ اور روحی میری بہنیں ہیں۔ آپ سب سے خوش کر مل کر بڑی خوشی ہوئی۔ مہمان احمقانہ انداز میں سر ہلاتا ہوا بیٹھ گیا۔ اور یہ کون ہے؟ بیگم جعفری نے پوچھا۔ علی عمران MSc DSc آکسن، شکیل ہنس کر بولا آکسفورڈ میں میرے ساتھ تھے۔ ان سب کو شاید اس پر یقین نہیں آیا تھا کیونکہ وہ اپنی بے ساختہ قسم کی مسکراہٹیں روکنے کی کوشش کر رہی تھی۔ عمران سر جھکائے بیٹھا رہا۔ بیگم جعفری شکیل کو گور رہی تھی اور شکیل کا یہ علم تھا کہ ہنستے ہنستے دوہرا ہوتا جا رہا تھا۔ کیا بےہودگی ہے شکیل، کیوں پاگلوں کی طرح ہنس رہے ہو؟ بیگم جعفری نے غصیلی آواز میں کہا اور عمران نے اس طرح چونک کر شکیل کی طرف دیکھا جیسے وہ سچ مچ پاگل ہو گیا ہو۔ ویسے عمران کی حماقت آمیز سنجیدگی میں ذرا برابر بھی فرق نہیں آیا تھا۔ شکیل نے مضبوطی سے اپنے ہونٹ بند کر لیے لیکن خاموش قہقہے اب بھی جاری تھے۔ آخر جب اس نے دیکھا کہ وہ قہقہے پھر آواز کے ساتھ ظاہر ہونے لگیں گے تو وہ میز سے ہی اٹھ گیا۔ انہوں نے اسے پیٹ دباتے ہوئے ڈائننگ روم سے باہر جاتے دیکھا تم نے؟ بیگم جعفری لڑکیوں کی طرف دیکھ کر بولی میں تنگ آ گئی ہوں ان لڑکوں سے، شاید آپ ان کے کوئی بہت ہی بے تکلف قسم کے دوست ہیں؟ رضیہ نے عمران سے پوچھا جو اس انداز میں ناشتے میں مصروف تھا جیسے وہاں کوئی بات ہی نہ ہوئی ہو۔ کچھ بھی ہو، بیگم جعفری بولی، تہذیب ہر وقت اور ہر موقع پر برقرار رہنی چاہیے۔ عمران سر جھکائے کافی پیتا رہا۔ رضیہ، غزالہ، روحی ایک دوسرے کی طرف معنی خیز انداز میں دیکھ رہی تھی۔ دفتن بیگم جعفری نے عمران سے پوچھا آپ دونوں ایک دوسرے کو کب سے جانتے ہیں؟ کون دونوں؟ عمران نے چمچہ ہاتھ سے رکھ کر متحیرانہ لہجے میں پوچھا۔ آپ اور شکیل؟ وہ جی ہاں، غالباً لندن میں پہلی بار جان پہچان ہوئی تھی، میں کیمسٹری میں ریسرچ کر رہا تھا۔ وہ بھی کیا زمانہ تھا۔ اب کیا کرتے ہیں؟ سیر و تفریح کے علاوہ اور کیا کر سکتا ہوں؟ پچھلے سال
سال گنوں کی کاشت کی تھی، لیکن بعد میں معلوم ہوا کہ گڑ بنانا ہنسی کھیل نہیں ہے، لہذا ارادہ وہ کیا کر دیا، کیا کہتے ہیں اسے۔ میرے ساتھ بڑی مصیبت یہ ہے کہ وقت پر صحیح الفاظ یاد نہیں آتے۔ بہرحال ارادہ 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 یعنی کہ عمران خاموش ہو گیا۔ اس کے چہرے پر الجھن کے آثار تھے۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے لفظ کو یاد کرنے کے سلسلے میں اس کا کلیجہ خون ہوا جا رہا ہو۔ دفعتاً اس نے خوش ہو کر کہا، جی ہاں یاد آ گیا۔ کہنے کا مطلب یہ تھا کہ پھر ارادہ ترک کر دینا پڑا۔ وہ چاروں اسے حیرت سے گور رہی تھیں۔ آپ کے والد صاحب کیا کرتے ہیں؟ بیگم جعفری نے اس انداز میں پوچھا جیسے وہ حقیقتاً خاموش ہی رہنا چاہتی ہوں، لیکن اخلاقاً انہیں گفتگو جاری رکھنی پڑے گی۔ ارے ان کی کچھ نہ پوچھئے، عمران سر ہلا کر بولا، کبھی صبر کرتے ہیں اور کبھی غصہ کرتے ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ میں بہت نالائق ہوں، لیکن وہ اسے ثابت نہیں کر سکتے۔ یہی وجہ ہے کہ انہیں صبر کرنا پڑتا ہے، لیکن نالائق کہتے وقت وہ غصے ہی میں ہوتے ہیں۔ بیگم جعفری لڑکیوں کی طرف دیکھ کر خاموش ہو گئیں۔ عمران ناشتہ ختم کر کے سر جھکائے بیٹھا رہا۔ بیگم جعفری تھوڑی دیر بعد بولی، اگر آپ اٹھنا چاہتے ہو تو ہمیں کوئی اعتراض نہ ہوگا۔ اوہو جی ہاں شکریہ، عمران اٹھتا ہوا بولا اور چپ کمرے سے نکل گیا۔ غزالہ اور روحی پوٹ پڑی، کافی دیر تک ہنستی رہیں۔ رضیہ بھی ہنس رہی تھی اور بیگم جعفری کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ امی مزہ آ گیا، غزالہ اپنی ہنسی روکتی ہوئی بولی، یہ کوئی بہت بڑا ڈیوٹ ہے اور بھیا نے گھر کے قبرستانی ماحول سے اکتا کر اسے یہاں بلوایا ہے۔ ہم اتنا دل کھول کر کب سے نہیں ہنسے، آپ خود سوچئے۔ ہنسو، آخر ایک دن میرے سرہانے بیٹھ کر رونا۔ جمیل کی یہ حرکت میری جان لے لے گی، تم دیکھ لینا۔ آپ بھی کیسی باتیں کرتی ہیں امی، رضیہ بول پڑی۔ خاک ڈالیے سب پر، آپ سے زیادہ ہمارے لیے اور کوئی نہیں ہے۔ آپ خواہ مخواہ فکر کر کے پریشان ہوتی ہیں، مجھے تو وہ ذرا برابر بھی پرواہ نہیں ہے۔ تم مجھے بہلانے کے لیے یہ کہہ رہی ہو، بیگم جعفری نے مغموم انداز میں کہا۔ میں کیسے مان لوں کہ شوہر کی بے راہ روی تمہارے لیے تکلیف دہ نہیں ہے؟ بالکل نہیں ہے امی، رضیہ نے کہا۔ میں جانتی ہوں کہ آپ میرے لیے ہی پریشان ہیں، کہیے تو میں کوئی بہت بڑی قسم کھا کر آپ کو یقین دلاؤں کہ مجھے اس کی بالکل پرواہ نہیں ہے۔ بیگم جعفری نے سر جھکا لیا، لیکن ان کے چہرے پر ابھی اضمحلال باقی تھا۔ ابھی کیوں میرا وقت برباد کر رہا ہے شکیل کے بچے؟ عمران آنکھیں نکال کر بولا، مگر شکیل بدستور بولتا رہا، خدا کی قسم اگر تم نے اسے دیکھ لیا تو کلیجہ تام کر بیٹھ جاؤ گے۔ ایسی حسین عورت آج تک میری نظروں سے نہیں گزری، اگر نہیں گزری تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ عمران رو دینے والی آواز میں بولا، تم نہیں جانتے کہ میں فی الحال کن جنجالوں سے پیچھا چھڑا کر تم تک پہنچا ہوں۔ میرے پاس بہت تھوڑا وقت ہے۔ شکیل چند لمحے خاموش رہا، پھر بولا، پہلے وہ یہاں کے ایک ہوٹل میں مقیم تھی اور لوگوں کے ہاتھ دیکھ کر ان کے مستقبل کے متعلق پیشن گوئیاں کیا کرتی تھی۔ تم خود سوچ سکتے ہو کہ وہاں کتنی بھیڑ بھاڑ رہتی ہوگی۔ بہتیرے تو محض اس کا قرب حاصل کرنے کے لیے وہاں جاتے تھے۔ معاملے کو زیادہ طول نہ دو، یہ بتاؤ کہ وہ یہاں تمہاری کوٹھی میں کیسے آئی؟ جمیل بھائی ایک تقریب میں مدعو تھے، وہ بھی وہاں آئی تھی۔ جب بھائی جمیل وہاں سے چلنے لگے تو اس نے انہیں روک کر کہا کہ وہ اس وقت مشرقی پاٹک سے عمارت میں داخل نہ ہو۔ کس عمارت میں؟ عمران نے پوچھا۔ یہی اسی عمارت میں۔ یہاں دو پاٹک ہیں، ایک شمال کی طرف اور دوسرا مشرق کی طرف۔ آمد و رفت مشرق ہی کی جانب والے پاٹک سے رہتی ہے۔ بہرحال بھائی جمیل جو ذرا فلسفی قسم کے آدمی ہیں ہنسنے لگے تھے۔ اس پر اس عورت نے کہا تھا کہ وہ جادوگر نہیں ہے بلکہ ستاروں کی چال یہی ظاہر کر رہی ہے کہ مشرقی پاٹک 9 اور 10 بجے کے درمیان مخدوش ہو جائے گا۔ انہوں نے اخلاقاً اسے وعدہ کر لیا تھا، لیکن ان کا ارادہ نہیں تھا کہ وہ اس کے کہنے پر عمل کریں گے، مگر پھر گھر کے قریب پہنچنے پر یک بیک انہوں نے ارادہ ہی بدل دیا۔ وہ شمالی پاٹک کے قریب آئے جو بند تھا، ویسے اسے کھلوانے میں بھی کوئی دشواری نہیں ہو سکتی تھی کیونکہ چوکیدار کا کوارٹر اسی سے ملا ہوا ہے۔ وہ گاڑی روک کر پاٹک کھلوانے کے لیے اتر ہی رہے تھے کہ ایسا معلوم ہوا جیسے دور کہیں کوئی دیوار گری ہو۔ پہلے تو انہوں نے اس پر دھیان نہیں دیا، پھر اچانک مشرقی پاٹک کا خیال آیا۔ عورت کا انتباہ یاد آیا، وہ بڑی تیزی سے گاڑی میں بیٹھے اور مشرقی پاٹک کی طرف چل پڑے، اور پھر ان کی حیرت کی کوئی انتہا نہ رہی جب انہوں نے دیکھا کہ پاٹک کا اوپری حصہ ٹوٹ کر نیچے آ گرا ہے۔ ان کا بیان ہے کہ مشرقی پاٹک سے گزرنے کے لیے انہیں ٹھیک اسی وقت اس میں داخل ہونا پڑتا جب وہ شمالی پاٹک پر کار سے نیچے اترے تھے، یعنی پہلی صورت میں وہ پاٹک ان کی کار ہی پر آ رہتا۔ یہیں سے مصیبت شروع ہو جاتی ہے۔ آہا مصیبت کیوں؟ عمران ہونٹ سکوڑ کر بولا، کلیجہ تامے بیٹھے رہا کرو، تم چلتے پھرتے کیوں ہو؟ شکیل ہنسنے لگا۔ کچھ دیر بعد اس نے کہا، ظاہر ہے کہ یہ واقعہ جمیل بھائی جیسے فلسفی کے ذہن پر بھی بری طرح اثر انداز ہوا۔ تم ان سے اچھی طرح واقف نہیں ہو، وہ اپنا زیادہ وقت لائبریری میں گزارتے ہیں، فلسفے سے زیادہ دلچسپی ہے۔ ظاہر ہے کہ فلسفی انتہائی درجہ خوش طبیعت رکھتے ہیں، مگر اس واقعے
वाक़ये ने उन्हें इतना मुतासिर किया कि दूसरे दिन उसी होटल में जा पहुंचे जहां ये औरत मुकीम थी। 1 घंटे में उससे और ज्यादा मुतासिर होकर वापस आए। आहिस्ता आहिस्ता उनकी अकीदत बढ़ती ही गई और फिर वो एक दिन उसे यहाँ ले आए। अम्मी से वो बहुत डरते थे, मगर अब ये हाल है जैसे उन्हें इनकी परवाह ही ना हो। मगर इस सिलसिले में इमरान उल्लू का पट्टा क्या कर सकता है? इमरान झिंझलाकर बोला, तुमने मुझे क्यों बुलाया? पूरी बात भी तो सुनो प्यारे। शकील मुस्कुरा कर बोला, 2 घंटे से तुम पूरी बात सुना रहे हो। अच्छा, अब तुम अपना मुंह बंद रखो। शकील हाथ उठाकर बोला, बंद है। शकील ने एक सिगरेट लगाया और 3-4 कश लेकर बोला, बात अगर यहीं तक रहती तो कोई ऐसी खास बात नहीं थी। दुनिया के सारे मर्द बीवी की मौजूदगी में भी किसी दूसरी औरत के ख्वाब देखते रहते हैं और ये बताना मुश्किल होता है कि जिंदगी में कब कोई दूसरी औरत दाखिल हो जाए। फिर बात बढ़ाई ना तुमने। इमरान मेज पर गुंसा मारकर धाड़ा, अबे क्या मैं औरतों के दखल खारिज के लिए आया हूँ? शकील के बच्चे, काम की बात करो। माफ करना, मुझे नहीं मालूम था कि अब भी तुम्हें औरत के नाम से बुखार आ जाता है। मलेरिया। इमरान सादतमंदाना अंदाज में सर हिलाकर बोला, खैर हाँ, तो बात दरअसल ये है कि ये औरत बड़ी पुरस्रार मालूम होती है। गधे हो तुम। शेक्सपियर तक को औरतें पुरस्रार मालूम होती थी। हर आशिक को इसकी वो क्या कहते हैं, ममूसा बम्बूसा नहीं कुछ और कहते हैं, वो जो आशिक की मादा होती है, महबूबा। शकील शरारत आमेज मुस्कुराहट के साथ बोला, महबूबा महबूबा, हाँ तो हर आशिक को उसकी महबूबा पुरस्रार मालूम होती है। तो इसका ये मतलब तो नहीं है कि हर आशिक ही महकमा सुराग रसानी को बोर करता फिरे। ओ खुदा के बंदे, मेरी बात तो सुनो। नहीं सुनता। इमरान हलक पाड़कर चीखा, इतनी देर से जक मार रहे हो मगर अभी तक तुमने मुझे कोई खास बात ही नहीं बताई। अब मैं बिल्कुल खासुल खास बात करने जा रहा हूँ, बस मुंह बंद रखो। शकील हाथ उठाकर बोला, ये बताओ, अगर तुम किसी ऐसी औरत को रातों में उठ उठ कर इमारत के मुख्तलिफ गोशों में चोरों की तरह जाते देखो तो क्या करोगे? अहम। इमरान अंगड़ाई लेते लेते रुक गया। शकील कहता रहा, जाड़ों की रातें हैं, 12 बजे तक पूरी इमारत कब्रिस्तान हो जाती है और फिर वो अपने कमरे से निकलकर चोरों की तरह कुछ तलाश करती फिरती है। बारीक शुआ वाली टॉर्च उसके हाथ में होती है। कभी उसकी रोशनी दीवारों पर रेंगती नजर आती है और कभी फर्श पर। मैं 3 रातों से उसे देख रहा हूँ, लेकिन मैंने अभी तक किसी से इस बात का तस्करा नहीं किया। ये तुमने बहुत अच्छा किया है। इमरान बड़बड़ाया, और कोई खास बात? वो कहती है कि वो स्विट्जरलैंड से तन्हा आई है और यहाँ किसी भी गैर मुल्की से उसकी जान पहचान नहीं है, लेकिन मेरा ख्याल है कि वो गलत कहती है। किस बिना पर यह ख्याल है तुम्हारा? पिछली शाम वो और जमील भाई तफरीह के लिए बाहर गए थे और मैं उन दोनों का ताक़ुब कर रहा था। बात यह है कि जब से उसकी रातों की मसरूफियात मेरे इल्म में आई हैं, मैं तकरीबन हर वक्त उस पर नजर रखने की कोशिश करता हूँ। बहरहाल पिछली शाम मुझे शुबा हुआ कि वो एक गैर मुल्की को इशारा कर रही थी। ये मैं ना बता सकूंगा कि वो अंग्रेज था या जर्मन या फ्रांसीसी या यूरोप की किसी और मुल्क का बाशिंदा, लेकिन मुझे शुबा है कि उसने उसे इशारा किया था। कहाँ की बात है? पिछली शाम वो लोग फगारों में थे, यहाँ की बेहतरीन तफरीगाह, मगर यहाँ के बेहतीरे बड़े आदमी जमील से खार भी खाने लगे होंगे। इमरान बोला, कुदरती बात है, यहाँ के बेहतीरे अय्याश और दौलतमंद लोगों ने कोशिश की थी कि वो होटल की रिहाइश तर्क करके उनके साथ क़ियाम करे, लेकिन वो इस पर तैयार नहीं हुई थी। बस मैदान जमील भाई के हाथ रहा। वो उनसे कह रही थी कि उसे होटल में सुकून नहीं मिलता। जमील भाई ने अपने साथ क़ियाम करने की पेशकश की और वो फौरन ही तैयार हो गई। क्या ये हैरत अंगेज बात नहीं है? गोया वो इसी की मुंतजिर थी कि जमील भाई उसके लिए उससे कहें। इमरान कुछ ना बोला। शकील कहता रहा, अब यहाँ इस इमारत में उसकी मोतक़िदीन की भीड़ रहती है 9 बजे से 12 बजे तक। अम्मी को ये चीज सख्त नागवार है, लेकिन भाईजान का रवैया कुछ इस किस्म का है कि वो उनसे नहीं कहना चाहती। हो सकता है वो उन्हें सख्त बातें कह दें, लेकिन अगर कभी उन्होंने ऐसी हरकत की तो खुदा की कसम जमील भाई की गर्दन उड़ा दूंगा। ये तुम्हारी सौतेली माँ है? इमरान ने पूछा। मैं नहीं समझता, हम में से कोई भी नहीं समझता, खुद अम्मी भी नहीं समझती कि वो हमारी सौतेली माँ है। मुझे बड़ी तकलीफ होती है जब कोई कहता है कि वो मेरी सौतेली माँ है। इमरान कुछ सोच रहा था। शकील भी खामोश हो गया। फिर इमरान कुछ देर बाद बोला, तुमने उस गैर मुल्की का ताक़ुब नहीं किया जिसे उस औरत ने इशारा किया था? यही गलती हो गई मुझसे यार। शकील लंबी सांस लेकर बोला, मुझे उसका ताक़ुब करना चाहिए था। खैर, इमरान ने अंगड़ाई लेकर कहा, मैं देखूंगा। क्या तुम बता सकते हो कि उसे यहाँ इस इमारत में किस चीज की तलाश है? मुझे खुद हैरत है, क्योंकि मैं किसी ऐसी चीज से वाकिफ नहीं हूँ जिसमें कोई गैर मुल्की औरत दिलचस्पी ले सके और यहाँ तक पहुँचने के लिए उसे इतना लंबा चौड़ा ड्रामा स्टेज करना पड़े। हो सकता है तुम्हारी अम्मी किसी ऐसी चीज से वाकिफ हो, मैं नहीं कह सकता, और ना इस तस्करे को उनके सामने छेड़ सकता हूँ। क्यों? उनकी परेशानी बढ़ जाएगी। मैं नहीं चाहता कि वो मजीद उलझनों में पड़े। हाँ, इमरान कुछ सोचने लगा था। कुछ देर बाद उसने पूछा,
پوچھا وہ عورت کس نام سے پکاری جاتی ہے؟ اسٹورٹیا، نام سے تو سیسی معلوم ہوتی ہے۔ عمران بڑبڑایا، چند لمحے خاموش رہ کر پھر بولا، کیا وہ لوگوں سے کچھ فیس بھی لیتی ہے؟ ہاں، ہاتھ دیکھنے کے 25 روپے، روحوں سے ملاقات کرانے کے 300 روپے۔ کیا؟ عمران آنکھیں پاڑ کر بولا، وہ روحوں سے ملاقات بھی کراتی ہے؟ ہاں، میں نے سنا ہے۔ اس قسم کا کوئی عمل کرتے نہیں دیکھا، اور اس کے باوجود اس سے خائف نہیں ہو؟ راتوں کو چھپ چھپ کر اس کا تعاقب کیا کرتے ہو؟ بڑے دلیر ہو تم یار عمران ڈیئر، عورت ہی تو ہے، اگر امی کا خوف نہ ہوتا تو میں خود بھی اس پر عاشق ہو جاتا۔ خبردار، عمران ہاتھ اٹھا کر بولا، اب تم اس پر عاشق نہیں ہو سکتے، کیونکہ میں صرف نام ہی سن کر عاشق ہو گیا ہوں۔ اسٹارٹیا، ہاہا، کتنی مٹاس ہے، ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے کسی نے کانوں میں شیرے کی بالٹی الٹ دی ہو۔ تم اور عاشق؟ شکیل ہنسنے لگا، کیوں، کیا ہوا؟ کیا مجھے عاشق ہونا نہیں آتا؟ پہلے نہ آتا ہوگا، مگر اب میں بڑی صفائی سے عاشق ہو سکتا ہوں۔ اب تم دکھاؤ۔ اس عورت نہیں، اسٹارٹیا مجھے اچھا نہیں لگتا، اسی لیے میں اسے صرف ریٹا کہوں گا۔ شکیل گھڑی کی طرف دیکھتا ہوا بولا، 15 منٹ بعد وہ لان پر نکل آئے گی، پھر تم قریب سے اس کے درشن کر سکو گے۔ 15 منٹ بہت ہوتے ہیں، عمران سچ مچ عاشقوں کے سے انداز میں ٹھنڈی سانس لے کر بولا۔ پیارے دوستو، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، آپ کی بڑی مہربانی ہوگی، شکریہ۔ عمران نے اسے دیکھا، وہ سچ مچ بہت حسین تھی، نکلتا ہوا قد، متناسب الاعضاء، جسم پر چست لباس، شانوں پر ڈھلکتی ہوئی گنگریالی زلفیں جن کی رنگت سنہری تھی، خد و خال غیر معمولی، جن کے متعلق عام طور پر خیال کیا جاتا تھا کہ وہ ناقابل بیان ہیں، یعنی الفاظ میں ان کی تصویر پیش کرنا ناممکن ہے۔ بہتیرے کہتے ہیں کہ شاید وہ خود بھی کوئی روح ہو۔ خود عمران نے بھی یہی محسوس کیا کہ کچھ دیر دیکھنے رہنے کے باوجود بھی محض یاداشت کے سہارے اس کی شکل صورت کے متعلق کچھ نہ بتا سکے گا۔ کبھی اس کا اوپری ہونٹ ایک خفیف سے خم کے ساتھ اوپر اٹھ جاتا، اور کبھی ایسا معلوم ہوتا جیسے وہ ناک کی جڑ سے دہانے تک بالکل ہموار ہے۔ کبھی آنکھیں خوابناک سی معلوم ہوتی اور ان سے اداسی جھانکنے لگتی، اور کبھی ایسا معلوم ہوتا جیسے جسم کی ساری قوت آنکھوں میں کھنچ آئی ہو۔ نہ جانے کیوں ان بدلتی ہوئی کیفیات کا اثر اس کے خد و حال پر بھی پڑتا تھا۔ وہ لون پر ٹہر رہی تھی، اس کے ساتھ جمیل بھی تھا۔ شکیل اور جمیل میں کافی مشابہت تھی، ویسے دونوں کی ظاہری حالتوں میں بڑا فرق تھا۔ جمیل کے چہرے پر سنجیدگی تھی، ٹھہراؤ تھا، اس کے برعکس شکیل کھلنڈرا اور شوخ معلوم ہوتا تھا۔ کیا میں جمیل بھائی سے تمہارا تعارف کراؤں؟ شکیل نے عمران سے پوچھا۔ ہرگز نہیں، عمران دان جما کر بولا، میں رقیبوں سے متعارف ہونا پسند نہیں کرتا۔ کیا مطلب؟ میں ابھی اور اسی وقت ان حضرت کو رقیب ڈکلیئر کرتا ہوں، کیونکہ پہلی ہی نظر میں اس کی دمبالا عالم پر عاشق ہو چکا ہوں۔ دمبالا عالم؟ یہ کیا بلا ہے؟ شکیل پر ہنسی کا دورہ پڑ گیا۔ جاہل ہو تم، کیا جانو، میں نے اردو کے ایک عشقیہ ناول میں پڑھا تھا، عاشق اپنی ممنونہ، ارے رے پھر بھول گیا، کیا کہتے ہیں، محبوبہ، محبوبہ کو ستمگر جفا پیشہ، اور دمبالہ عالم کہتا ہے، ابے قتال عالم ہوگا، عاشق کے بچے۔ ارے ہاں یہی تھا، عمران حیرت سے بولا، تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ دیکھو ڈیئر عمران، تم اسے الو بنایا کرو جو تم سے واقف نہ ہو۔ اچھا تو کوئی ایسا آدمی پکڑ لاؤ، میں اس وقت الو بنانے کے لیے بے چین ہوں، جلدی کرو ورنہ میرا نروس بریک ڈاؤن ہو جائے گا۔ دفتن اسٹورٹیا ان کی طرف مڑی، وہ اس سے تھوڑے ہی فاصلے پر پام کے بڑے گملوں کے درمیان کھڑے تھے۔ شکیل کو دیکھ کر وہ بڑے دلاویزانہ انداز میں مسکرائی، پھر وہ کچھ اس طرح ان کی جانب بڑھنے لگی جیسے وہ ارادتاً ایسا نہ کر رہی ہو، کچھ یوں ہی چہل قدمی کے طور پر۔ ارے باپ رے، عمران خوفزدہ آواز میں بولا، یہ تو اسی طرف آ رہی ہے، آنے دو، میں نے اکثر محسوس کیا ہے کہ وہ مجھ سے کچھ کہنا چاہتی ہے۔ عمران نے جیب سے تاریک شیشوں کی اینک نکال کر لگا لی۔ اسٹارٹیا ان کے قریب آ کر رک گئی، اس کے ساتھ شکیل کا بڑا بھائی جمیل بھی تھا۔ ہیلو مسٹر شکیل، ریٹا نے اپنی مسکراہٹ میں کچھ اور زیادہ دلکشی پیدا کر کے کہا، آپ سے ملاقات ہی نہیں ہوتی۔ یہی شکایت تو مجھے بھی آپ سے ہے۔ شکیل موم کے ڈھیر کی طرح پگھل گیا۔ واہ، وہ ہنسی، میں تو یہی رہتی ہوں، مگر آپ بہت زیادہ مصروف رہتی ہیں، شکیل نے کہا، پھر بھی مجھے توقع ہے کہ آپ سے ملاقات ہوتی رہے گی۔ یقیناً، شکیل مسکرایا۔ جمیل اس دوران عمران کو گور رہا تھا، جو کسی فوجی کی طرح اٹینشن کی پوزیشن میں کھڑا تھا، لیکن جمیل نے شکیل سے اس کے متعلق کچھ نہیں پوچھا۔ وہ دونوں پہ ٹہلتے ہوئے دوسری طرف نکل گئے۔ عمران بدستور اسی طرح کھڑا رہا۔ جب سٹاریٹا اور جمیل دوسری طرف کی کنجوں میں نظروں سے اوجھل ہو گئے تو شکیل عمران کو جھنجھوڑتا ہوا بولا، تمہیں تو سام ہی سونگ گیا تھا۔ عمران کسی اکڑی ہوئی لاش کی طرح کھڑا رہا۔ ارے، اچانک شکیل بوکلا کر پیچھے ہٹ گیا۔ عمران کی سیاہ اینک کے شیشوں کے نیچے موٹے موٹے آنسو ڈھلک رہے تھے، پھر اس نے اینک اتار لی۔ عمران کی آنکھیں کچھ ویران سی نظر آ رہی تھی اور آنسو تمنے کا نام نہیں لیتے تھے۔ شکیل نے ایک قہقہے کے لیے
اسٹارٹ لیا، لیکن پھر اس طرح خاموش ہو گیا جیسے وہ غلطی پر ہو، کیونکہ عمران کی سنجیدگی اور آنسوؤں کی روانی میں کوئی فرق نہیں واقع ہوا تھا۔ عمران کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ شکیل اسے دوبارہ جھنجھوڑتا ہوا بولا۔ کچھ نہیں، عمران ٹھنڈی سانس لے کر بولا۔ جب مجھے کوئی شعر یاد نہیں آتا تو یہی حالت ہوتی ہے میری۔ میں بہت دیر سے وہ شعر یاد کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ دیوانہ بناتا ہے تو پروانہ بنا دے، لیکن پورا شعر یاد نہیں آ رہا۔ تم بتاؤ میں کیا کروں؟ پچھلے سال ایسے ہی ایک موقع پر مجھے ڈبل نمونیا ہو گیا تھا۔ کیا بک رہے ہو؟ شکیل بے ساختہ ہنس پڑا۔ ارے لعنت ہے تمہاری دوستی پر، میں رو رہا ہوں اور تم ہنس رہے ہو، خدا سمجھے تم سے۔ کیا اس عورت نے تمہیں رونے پر مجبور کیا ہے؟ نہیں، وہ بیچاری کیوں، ویسے وہ مجھے 100% یتیم معلوم ہوتی ہے۔ یہ تمہارے بھائی جمیل تھے؟ عمران رومال سے اپنے آنسو خشک کرتا ہوا بولا۔ تم رو کیوں رہے تھے؟ میں اس لیے رو رہا تھا کہ یہ مقدر ہی کی خرابی ہے، مجھے ایک ایسے رقیب کو قتل کرنا پڑے گا جو میرے بھائی کا دوست، دوست کا بھائی ہے۔ کیوں بک رہے ہو؟ شکیل برا سا منہ بنا کر بولا۔ میں بک رہا ہوں؟ عمران دان پیس کر بولا۔ کیا حق ہے تمہارے بھائی کو؟ میں نے اس عورت کو آج سے 18 سال پہلے خواب میں دیکھا تھا۔ اس نے مجھ سے کہا تھا کہ بس تم جلدی سے جوان ہو جاؤ۔ ہاں، پھر جب میں جوان ہو گیا تو اس نے ایک رات پھر خواب میں کہا اب تم جلدی سے بوڑھے ہو جاؤ، ہم دوسری دنیا میں ملیں گے۔ فراڈ سالی کہیں کی۔ ارے لاہور، شاید محبوبہ کو سالی والی نہیں کہا جاتا۔ اچھا اب تم اجازت دو، میں ذرا سول لائنز تک جاؤں گا۔ کیا تم کسی وقت بھی سنجیدہ نہیں ہو سکتے؟ یہ سوال اس وقت کرنا تھا جب میں کفن میں نظر آؤں۔ اچھا ٹاٹا، میں 1 گھنٹے بعد واپس آ جاؤں گا۔ عمران تیر کی طرح پاٹک سے نکلا، کچھ دور پیدل چلتا رہا، پھر ایک جگہ ایک ٹیکسی مل گئی اور وہ شہر کی طرف روانہ ہو گیا۔ ٹیلی گراف آفس کے سامنے اس نے ٹیکسی رکوائی اور سیدھا اس کاؤنٹر کی طرف چلا گیا جہاں سے فون پر ٹرنک کال کی جا سکتی تھی۔ 5 منٹ بعد وہ طویل فاصلے سے اپنی ماتحت جولیا سے رابطہ قائم کر رہا تھا۔ جولیا، X2 شاداب نگر سے، تم اور کیپٹن جعفری پہلے ملنے والے جہاز سے شاداب نگر پہنچو۔ تم سب ایک طرح سے نالائق ہو، اگر میں عمران پر نظر نہ رکھوں تو وہ میری آنکھوں میں دھول جھونک جائے گا۔ کیوں، کیا ہوا جناب؟ T3B، میں نہیں سمجھی۔ میں تمہیں ڈسچارج کر دوں گا، عمران نے غصیلی آواز میں کہا۔ تم T3B سے واقف نہیں ہو، میں فرانس، بوہیمیا اور جرمنی کی بات کر رہا ہوں۔ اوہ جناب، میں سمجھ گئی، وہ یہاں؟ ہاں، یہاں شاداب نگر میں، لیکن تمہیں شرم سے ڈوب مرنا چاہیے کہ تمہاری موجودگی میں بھی عمران کو سب سے پہلے اس کا علم ہوا اور آج وہ دونوں ایک ہی عمارت میں مقیم ہے۔ ٹھیک ہے جناب، جولیا کی آواز آئی۔ کیا آپ نہیں جانتے کہ عمران سر سلطان کا خاص آدمی ہے؟ سر سلطان محکمہ خارجہ کے سیکرٹری ہیں اور وہ اکثر اسے ہم لوگوں پر فوقیت بھی دیتے ہیں۔ سر سلطان کی کیا حقیقت ہے میرے سامنے؟ عمران بحیثیت X2 غرایا۔ جب تک میں چاہوں وہ اس عہدے پر رہ سکتے ہیں۔ اچھا اب غیر ضروری باتیں بند، تم دونوں جتنی جلدی ہو سکی یہاں پہنچو، پرنس میں تمہارا قیام ہوگا۔ میں خود ہی تم سے رابطہ قائم کروں گا، شاید میں آپ کو دیکھ بھی سکوں۔ تمہاری یہ خواہش کبھی نہ پوری ہو سکے گی، حالانکہ تم نے مجھے ہزاروں بار دیکھا ہے، عمران نے کہا اور سلسلہ منقطع کر دیا۔ شام کی چائے عمران کو پھر خاندان والوں ہی کے ساتھ پینی پڑی، لیکن جمیل اس وقت بھی ان میں موجود نہیں تھا۔ شکیل نے عمران کو چھیڑنا چاہا لیکن پھر خاموش رہ گیا کیونکہ بیگم جعفری اس وقت بہت زیادہ اداس نظر آ رہی تھی۔ عمران سر جھکائے بیٹھا تھا اور اس کی چائے ٹھنڈی ہو رہی تھی۔ دفتن اس نے خاموشی سے نیا شغل شروع کر دیا۔ میز پر کہیں کہیں ایک آدھ مکھیاں بیٹھی ہوئی تھیں۔ عمران نے انہیں پکڑنے کے لیے آہستہ آہستہ چٹکی بڑھاتا اور وہ اڑ جاتی۔ بالکل ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے وہ وہاں خود کو بالکل تنہا محسوس کر رہا ہو۔ شکیل کے علاوہ اور سبھی اسے حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ شکیل کے ہونٹوں پر شرارت آمیز مسکراہٹ تھی۔ بہت مشکل کام ہے جناب، دفتن رضیہ بولی اور عمران کا ہاتھ جہاں تھا وہیں رک گیا۔ جی بات یہ ہے کہ وہ احمقانہ انداز میں بولا، میں بچپن ہی سے اس طرح ٹڈے پکڑا کرتا تھا، اپنا بچپن مجھے یاد آیا کرتا ہے، مجھے اس وقت تک کی باتیں یاد ہیں جب میں 1 سال کا تھا۔ خوب، بیگم جعفری سنجیدگی سے بولی۔ جی ہاں، لوگوں کو یقین نہیں تھا مگر جب میں اس زمانے کی باتیں کرنے لگتا ہوں تو میری ممی مجھے حیرت سے دیکھتی ہیں، کہتی ہیں ارے تو اس وقت صرف 6 ماہ کا تھا، کمال ہے۔ غزالہ حیرت سے آنکھیں پاڑ کر بولی، لیکن عمران صرف بیگم جعفری ہی سے مخاطب رہا۔ وہ کہہ رہا تھا، مجھے اچھی طرح یاد ہے جب 2 برس کا تھا تو اس عمارت میں آیا تھا، یہ غالباً 1930 کا واقعہ ہے، یہاں صرف ایک بوڑھی عورت رہتی تھی۔ سن 30 کی بات کر رہے ہیں آپ؟ بیگم جعفری نے پوچھا۔ جی ہاں، تب پھر یہاں آپ کی حیرت انگیز یادداشت آپ کو دھوکہ دے رہی ہے، انہوں نے مسکرا کر کہا۔ یہ ناممکن ہے، یقین کیجئے، ہم نے یہ عمارت 1930 میں ایک بوڑھے انگریز سے خریدی تھی، وہ یہاں تنہا رہتا تھا، اس کے ساتھ کوئی بوڑھی عورت نہیں تھی۔ میں کیسے یقین کر لوں؟ عمران بڑبڑایا، میری یادداشت، آپ اپنے بیان کے مطابق صرف 2 برس کے
تھے। بیگم جعفری مسکرائیں، جی ہاں، تب آپ کی یادداشت پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا، میں اس وقت جوان تھی، مجھے افسوس ہے کہ میری یادداشت۔ عمران مغموم آواز میں بڑبڑا کر رہ گیا، چند لمحے خاموش رہ کر بولا، اچھا اس بوڑھے انگریز کا نام کیا تھا؟ مسٹر گورڈن۔ اوفو، مجھے مسز گورڈن یاد آ رہی ہیں، یہاں کوئی مسز گورڈن نہیں تھی۔ بیگم جعفری اسے بولنے کا موقع دیے بغیر لڑکیوں کی طرف دیکھ کر بولی، اس وقت ہم اس کوٹی کو خرید کر بڑی مصیبت میں پڑ گئے تھے، تم لوگوں کو یاد ہوگا، تم سب چھوٹے چھوٹے تھے جس دن ہم نے کوٹی خریدی، اسی دن پولیس نے یہاں چھاپا مارا، مگر گورڈن تو جا چکا تھا۔ بات کو ہمیں معلوم ہوا کہ وہ انگریز نہیں تھا بلکہ کسی دوسری سلطنت کا جاسوس تھا۔ مہینوں پولیس ہم سے پوچھ گچھ کرتی رہی، عجیب مصیبت تھی، رات کو سونے لیٹے ہیں اور پولیس کے آفیسر باہر دستک دے رہے ہیں، بعض اوقات تو ایسا معلوم ہوتا جیسے پولیس ہم پر بھی شبہ کر رہی ہو۔ وہ جاسوس تھا؟ عمران حیرت سے آنکھیں پاڑ کر بولا، لیکن بیگم جعفری اس جملے کا جواب دیے بغیر بولتی رہیں۔ پولیس والے جب بھی آتے پوری کوٹھی الٹ پلٹ کر رکھ دیتے، کچھ نہیں تو کم از کم 150 بار تلاشی لی گئی تھی، پھر جب تمہارے پاپا نے وائسرائے سے شکایت کی تب کہیں جا کر یہ سلسلہ ختم ہوا تھا۔ لفظ وائسرائے مجھے ایسا لگتا ہے جیسے کوئی مینڈک پاجامہ پہنے پدک رہا ہو، عمران نے بڑی سنجیدگی سے کہا، اور سب لوگ ہنس پڑے۔ عمران کے چہرے پر بکھری ہوئی حماقت میں کچھ اور اضافہ ہو گیا۔ کیا آپ نے سچ مچ انگلینڈ میں تعلیم حاصل کی تھی؟ بیگم جعفری نے پوچھا۔ نہیں، بلکہ وہاں تعلیم مجھے حاصل کر گئی تھی، خدا نہ لے جائے کسی شریف آدمی کو انگلینڈ۔ یہ شکیل صاحب تو جانتے ہیں کہ وہاں پکوڑے اور 12 مسالے کی چاٹ کھانے کے لیے کتنا بیتاب رہا کرتا تھا، وہاں جلیبیاں بھی نہیں ملتی تھی، خدا غارت کرے ان انگریزوں کو، مگر اب سنا ہے کہ آج کل وہاں حقے کا خمیر بھی مل جاتا ہے۔ ہاں مجھے یاد آیا، شکیل ہنسی ضبط کرتا ہوا بولا، ایک بار تم نے وہاں ایک بڑے ہوٹل میں بینگن کا بھرتا طلب کیا تھا اور بیچارہ ویٹر بینگن کا تلفظ صحیح کرنے کی کوشش میں بے ہوش ہو گیا تھا۔ بیگم جعفری لڑکیوں کی طرف دیکھتی رہیں، شکیل کے علاوہ اور سبھی عمران کے متعلق الجھن میں تھے۔ یہ بات ان کی سمجھ ہی میں نہیں آ رہی تھی کہ عمران آدمیوں کے کس ریوڑ سے تعلق رکھتا ہے۔ عمران نے اب پھر چپ سادھ لی تھی، دوسرے حاضرین کی بن آئی تھی، لڑکیاں عمران کو بات بات پر چڑھ رہی تھیں۔ ہمیں حیرت ہے کہ لندن والوں نے آپ کو واپس کیوں آنے دیا؟ غزالہ بولی۔ مجھے خود حیرت ہے، عمران نے بڑی معصومیت سے کہا، وہاں اس زمانے میں کسی چڑیا گھر میں کوئی کٹہرا خالی نہیں تھا۔ شکیل سنجیدگی سے بولا۔ عمران خاموش ہی رہا، وہ بآسانی شکیل کی گردن لے سکتا تھا، لیکن نہ جانے کیوں وہ ان سب کے قہقہوں کا نشانہ بنتا رہا۔ غالباً ان لوگوں کا خیال تھا کہ وہ شکیل کا کوئی احمق دوست ہے جسے وقت گزاری کے لیے شکیل نے مہمان بنا لیا ہے۔ ان دنوں گھر کی فضا کچھ ماتمی سی رہی تھی، عمران کے آنے سے قبل یہاں کوئی دل کھول کر ہنستا ہوا نہیں دیکھا جاتا تھا۔ بیگم جعفری کو شاید ان دنوں قہقہوں سے نفرت ہی ہو گئی تھی، اسی لیے وہ زیادہ تر دوسروں سے الگ تلگ ہی رہتی تھیں۔ اس وقت رات کے کھانے پر ان کی عدم موجودگی میں سبھی دل کھول کر ہنس رہے تھے، حتیٰ کہ جمیل کی بیوی رضیہ بھی اپنی ازدواجی زندگی کے پیچیدہ مسائل کو فراموش کر کے بے تحاشا ہنس رہی تھی۔ ٹھیک اسی وقت جمیل کمرے میں داخل ہوا، وہ تنہا تھا، اسے دیکھ کر سب خاموش ہو گئے۔ امی کہاں ہے؟ اس نے آہستہ سے پوچھا۔ اپنے کمرے میں، غزالہ بولی، ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ او اچھا، مگر وہ مجھ سے خفا ہیں؟ بہرحال اس وقت میں تم سب لوگوں کے پاس ایک درخواست لے کر آیا ہوں۔ کوئی کچھ نہ بولا، ان کی نگاہیں جمیل کے چہرے پر تھیں۔ آپ تشریف رکھیے نا، عمران اپنی کرسی چھوڑتا ہوا بولا۔ وہ کھانا ختم کر چکے تھے اور اب انہیں کافی کا انتظار تھا۔ آپ تشریف رکھیے، معاف کیجیے گا، آپ میرے لیے اجنبی ہیں، شکیل میاں نے بھی آپ کا تعارف نہیں کرایا۔ ارے میرا تعارف عمران ہے، یعنی کہ میرا نام عمران ہے، بڑی خوشی آپ سے مل کر ہوئی، تشریف رکھیے، آپ یقیناً شکیل کے قریبی دوستوں میں سے ہیں۔ جی ہاں، مجھے اس کا خبر حاصل ہے، عمران بیٹھتا ہوا بولا۔ فخر جناب، رضیہ نے ٹوکا۔ تو میں نے کیا کہا تھا؟ عمران نے بوکلا کر کہا۔ آپ ڈیوٹ ہے، خاموش رہیے، شکیل بولا۔ چند لمحے کے لیے جمیل کو گورتا رہا، پھر اس سے پوچھا، اب کیا کہنا چاہتے ہیں؟ آخر تم لوگ اسٹاریٹا سے نفرت کیوں کرتے ہو؟ اس سے ملو، اسے سمجھنے کی کوشش کرو، آج تک میری نظروں سے اتنی ذہین عورت نہیں گزری، کیا اس سے پہلے بھی کچھ عورتیں آپ کی نظروں سے گزر چکی ہیں؟ رضیہ نے طنز آمیز لہجے میں پوچھا۔ او، یک بیک جمیل اس طرح سمٹ گیا جیسے رضیہ نے اسے تپڑ مارا ہو، اس کے چہرے پر اضمحلال طاری ہو گیا، وہ چند لمحے سر جھکائے خاموش بیٹھا رہا، پھر ہونٹوں میں کچھ بڑبڑاتا ہوا اٹھ گیا، لیکن ابھی دروازے سے باہر ہی نہیں نکلا تھا کہ عمران اس کی طرف جھپٹا، پھر وہ دونوں ساتھ ہی ساتھ کمرے سے باہر نکلے۔ فرمائیے، جمیل راہداری میں رک گیا۔ آپ کو دیکھ کر نہ جانے کیوں میرا دل آپ کی طرف کھینچتا ہے، آپ نے برا تو نہیں مانا؟ اوفو، دیکھیے میں کتنا بے وقوف آدمی ہوں، اگر آپ کو میری حرکت پر غصہ آئے تو مجھے معاف کر دیجیے گا،
میں نہیں سمجھا آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ مجھے زیادہ پڑھے لکھنے والوں سے بڑی محبت ہے۔ شکیل نے بتایا تھا کہ آپ بہت پڑھتے ہیں۔ نہیں، کچھ اتنا خاص نہیں، جمیل ہنسنے لگا۔ پڑھنے کے لیے اگر عمر جاویدہ بھی ملے تو کم ہے۔ سبحان اللہ، کتنا عظیم اور فلسفیانہ خیال ہے۔ آپ کو فلسفے سے دلچسپی ہے؟ بہت زیادہ۔ تب تو حیرت ہے کہ شکیل سے آپ کی دوستی کیوں کر ہوئی؟ میرے مقدر کی خرابی جناب، وہ مجھے بالکل الو سمجھتا ہے۔ اوہ ہو، آئیے تو ہم یہاں کڑے کیوں ہیں؟ میں آپ کو اپنا کچھ ورک دکھاؤں گا۔ میری خوش نصیبی ہے، چلیے۔ عمران بڑبڑاتا ہوا اس کے ساتھ چلنے لگا۔ میری سب سے بڑی خواہش یہی ہے کہ کاش اپنے یہاں بھی کوئی اوریجنل تھنکر پیدا ہو سکے۔ ہر ذی ہوش آدمی کی یہی خواہش ہونی چاہیے، جمیل نے کہا۔ مگر مشکل تو یہ ہے کہ ہم من حیث القوم احساس کمتری کا شکار ہیں۔ جی ہاں، اور کیا؟ آپ شکیل کے بے تکلف دوستوں میں سے ہیں؟ جی ہاں، شکیل مجھ سے بہت زیادہ بے تکلف ہیں۔ کیا آپ میرے لیے اسے کچھ سمجھا سکیں گے؟ کیوں نہیں، ضرور ضرور۔ ٹھہریے، ہم اطمینان سے بیٹھ کر باتیں کریں گے۔ میرا خیال ہے آج صبح آپ بھی لان پر تھے جب شکیل نے اسٹاریٹا سے گفتگو شروع کی تھی۔ اسٹاریٹا؟ عمران نے اس انداز میں دہرایا جیسے اس لفظ کا مطلب اس کی سمجھ میں نہ آیا ہو۔ جی ہاں، وہ عورت جو میرے ساتھ تھی۔ اوہو، وہ انگریز عورت؟ انگریز نہیں، سویس ہے۔ اچھا اچھا، جی ہاں، میں نے اسے دیکھا تھا۔ وہ بہت ذہین عورت ہے، چند دنوں کے لیے مہمان ہوئی ہے، لیکن گھر والوں کو یہ پسند نہیں۔ ارے یہ وہی عورت تو نہیں جس کے متعلق شکیل نے مجھے بتایا تھا کہ وہ ہاتھ دیکھ کر مستقبل کے بارے میں پیشن گوئی کر لیتی ہے اور چراغ کی لو پر روحوں سے ملاقات کرواتی ہے؟ جی ہاں، لیکن مجھے اس مشن سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ میں تو اس کی علم دوستی اور ذہانت کا قدردان ہوں۔ پھر میں شکیل کو کیا سمجھاؤں؟ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ جمیل نے کوئی جواب نہ دیا۔ ایک کمرے کے دروازے سے پردہ ہٹاتے ہوئے اس نے عمران کو اندر چلنے کا اشارہ کیا۔ یہ کمرہ کافی کشادہ تھا، مگر عمران کی سمجھ میں نہ آ سکا کہ وہ لائبریری تھی یا خوابگاہ۔ یہاں ایک طرف ایک پلنگ بھی تھا جس پر بستر موجود تھا اور چاروں طرف دیوار سے بڑی بڑی الماریاں لگی کھڑی تھیں۔ ان الماریوں میں کتابیں تھیں۔ ایک طرف ایک بڑی میز پر اخبارات اور رسائل کے ڈھیر تھے۔ تشریف رکھیے، جمیل نے پلنگ کے قریب پڑی ہوئی کرسی کی طرف اشارہ کیا۔ عمران بیٹھ گیا۔ پھر جمیل نے خود ہی گفتگو کا سلسلہ شروع کیا۔ میرے خاندان کی عورتیں اسٹاریٹا سے نفرت کرتی ہیں اور اسٹاریٹا چاہتی ہے کہ وہ اس ملک کی عورتوں سے یہاں کے رسم و رواج کے متعلق معلومات حاصل کریں۔ قدرتی بات ہے، لیکن میرے گھر کی عورتیں اس کی صورت تک دیکھنے کی روادار نہیں ہیں۔ آپ خود سوچئے، وہ مجھ سے کہتی ہے کہ تمہارے گھر والے تمہاری طرح خوش اخلاق کیوں نہیں ہیں؟ ضرور کہتی ہوگی، لیکن آپ کی بیگم، میرا خیال ہے وہ اسے قطعی پسند نہیں کرتی۔ آپ نے سنا تھا رضیہ کا جملہ؟ جمیل مایوسانہ انداز میں بولا۔ عورت اپنی ذہنیت نہیں بدل سکتی، خواہ وہ کتنی ہی تعلیم یافتہ کیوں نہ ہو۔ وہ سمجھتی ہے شاید میں اسٹاریٹا سے جنسی تعلقات رکھتا ہوں۔ نہیں رکھتے آپ؟ عمران نے حیرت سے پوچھا۔ ہرگز نہیں، لا حول ولا قوت۔ عمران برا سا منہ بنا کر بولا۔ کیوں جناب؟ ارے تو پھر کیا ذہانت چاٹنے کی چیز ہے؟ معاف کیجیے گا، آپ عجیب آدمی ہیں۔ عجیب ترین کہیے، عمران سر ہلا کر بولا۔ عورتوں کے ساتھ بیکار وقت ضائع کرنے سے کیا فائدہ؟ اب یہی ہے، کیا نام؟ اسٹار کٹیار؟ نہیں، بہرحال جو کچھ بھی نام ہو، اسٹاریٹا۔ جمیل بڑبڑایا۔ جی ہاں، جب میں نے اسے دیکھا، پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے میرے سینے میں نے آپ کو سمجھنے میں غلطی کی تھی۔ جمیل نے مایوسی سے کہا۔ اگر آپ جانا چاہیں تو جا سکتے ہیں، میں نہیں سمجھتا کہ آپ نے مجھے سمجھنے میں غلطی کی ہے۔ عمران نے خوش اخلاقی سے کہا۔ اسٹاریٹا سے میرا تعارف کرا دیجئے۔ آپ ہوش میں ہے یا نہیں؟ جمیل غصیلی آواز میں بولا۔ میں بالکل ہوش میں ہوں، ابھی میرا عشق تیسرے سٹیج میں نہیں پہنچا۔ آپ تشریف لے جائیے یہاں سے۔ اگر آپ شکیل کے مہمان نہ ہوتے تو۔ ٹھیک اسی وقت کسی نے دروازے پر دستک دی۔ آ جاؤ، جمیل عمران کو خونخوار نظروں سے گورتا ہوا بولا۔ ایک نوکر کمرے میں داخل ہو کر بولا۔ میم صاحب آپ کو یاد کر رہی ہیں؟ اچھا، جمیل اٹھتا ہوا بولا۔ اسی کے ساتھ عمران بھی اٹھا۔ وہ راہداری میں ہی تھے کہ انہیں ایک چیخ سنائی دی اور جمیل بے تحاشا آواز کی طرف دوڑنے لگا۔ پھر عمران نے اسے ایک کمرے میں داخل ہوتے دیکھا اور اسی کمرے سے پھر کسی عورت کے چیخنے کی آواز آئی۔ عمران بھی جپٹ کر جمیل کے پیچھے ہی پیچھے کمرے میں داخل ہوا۔ کمرے میں ایک چھوٹی میز پر 3 چراغ روشن تھے اور اسٹاریٹا سامنے والی دیوار سے لگی کڑی تھی۔ کیا بات ہے؟ جمیل نے گھبرائے ہوئے لہجے میں پوچھا، لیکن نہ تو ریٹا نے کوئی جواب دیا اور نہ اس کے جسم ہی میں کوئی حرکت ہوئی۔ وہ دونوں اس کے قریب پہنچ چکے تھے۔ عمران
इमरान ने देखा कि रीटा का चेहरा पसीने में डूबा हुआ है और आंखें इस तरह फैली हुई हैं जैसे उसे कोई खौफनाक चीज नजर आ गई हो। वो पलके भी नहीं चिपका रही थी और उसकी आंखें तीनों चिरागों पर जमी हुई थीं। ये सियाह रंग के 3 दिए थे जिनमें तेल में डूबी हुई 3 रुई की बत्तियां रोशन थीं। जमील ने फिर उसे मुखातिब किया। अंदाज बिल्कुल ऐसा ही था जैसे वो दूर के किसी आदमी को पुकार रहा हो। दफतन स्टारिटा चौंक पड़ी और फिर कपकपाती हुई आवाज में बोली, वो मिस्टर जमील, खुदा के लिए इन चिरागों को बुझा दो, बुझा दो। क्या बात है, बुझा दो। स्टारिटा दोनों आंखों पर हाथ रखकर चीखी। जमील चिरागों की तरफ मुड़ा और झुककर पूंके मारने लगा, लेकिन वो उनमें से एक को भी ना बुझा सका। पूंकों की जद पर आई हुई लवें मुंतशिर सी होती हुई मालूम होती, लेकिन फिर अपनी असली हालत पर आ जाती। फिर इमरान ने जमील को पीछे हटते देखा। उसके चेहरे पर खौफ के आसार नजर आने लगे थे। इमरान को हैरत जरूर हुई थी, लेकिन उसने खुद उन चिरागों को बुझाने की कोशिश नहीं की थी। उसने स्टारिटा की तरफ देखा जो अपने चेहरे पर से हाथ हटा चुकी थी और अब फिर उसकी हालत पहले की सी नजर आ रही थी। दफतन उसने चीख कर कहा, निकलो यहाँ से, निकलो जल्दी, और खुद भी दरवाजे की तरफ चपटी। जमील उसके पीछे था। इमरान भी चुपचाप बाहर निकल आया और स्टारिटा ने कुछ ऐसे अंदाज में दरवाजा बंद किया जैसे कमरे से कोई चीज निकल कर उस पर हमला करने वाली हो। इमरान खामोशी से सब कुछ देखता रहा। स्टारिटा और जमील दोनों बुरी तरह खौफजदा नजर आ रहे थे। जमील उसे सहारा देकर अपनी ख्वाबगाह की तरफ ले जाने लगा। इमरान उसके पीछे पीछे चलता रहा। दफतन जमील उसकी तरफ मुड़कर बोला, आप कहाँ आ रहे हैं? मेरे लायक कोई खिदमत? इमरान ने बड़े सादतमंदाना अंदाज में पूछा। जी नहीं, आप जा सकते हैं, जमील ने बड़े जहरीले लहजे में कहा। इमरान जहाँ था वही रुक गया। उसके होंठों पर एक शरारतामेज सी मुस्कुराहट थी। जमील ने स्टारिटा समेत ख्वाबगाह में दाखिल होकर दरवाजा बंद कर दिया। प्यारे दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारा चैनल नया है और हमें सब्सक्राइबर की जरूरत है। आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, शुक्रिया। मैंने 4 पर नंबर डायल किए और दूसरी तरफ से उसकी मातहत जूलिया की आवाज आई। एक्सक्यूज स्पीकिंग। इमरान बर्राई हुई आवाज में बोला, यस सर, मैं सुबह से कई बार रिंग कर चुका हूँ। जी हाँ, मैं जाफरी मंजिल के मुतालिक मालूमात फराहम कर रही थी। क्या मालूम किया? 1930 में खान बहादुर अकील जाफरी ने ये इमारत एक गैर मुल्की से खरीदी थी जो खुद को अंग्रेज जाहिर करता था, और शादाब नगर वाले उसे एक माहिर इंजीनियर की हैसियत से जानते थे, लेकिन हकीकतन वो एक जर्मन जासूस था जो पहली जंग अजीम के जमाने ही से यहाँ मुकीम था। राज उस वक्त खुला जब वो इस इमारत को फरोख्त करके गायब हो चुका था। ठीक है, मेरी मालूमात इससे मुख्तलिफ नहीं है, इमरान बोला, लेकिन पुलिस इस इमारत की तलाशी क्यों लेती रही थी? मुझे अभी तक नहीं मालूम हो सका। मालूम करो, ये बहुत जरूरी है। मैं T3B को एक नजर देखना चाहती हूँ जनाब। क्या वो बहुत बूढ़ी है? नहीं, तुम्हारी ही जैसी उम्र होगी, इमरान ने जवाब दिया। मैं यकीन नहीं कर सकती जनाब, खुद जाकर देख लो, इमरान बोला। उन लोगों की भीड़ में मिलकर चली जाओ जो उससे अपने मुस्तकबिल के मुतालिक कुछ मालूमात करना चाहते हो। बहुत बेहतर, मैं उसे करीब से देखूंगी, मगर इसका यह मतलब नहीं है कि मुझे आपके बयान पर यकीन नहीं आया। बात दरअसल ये है कि यूरोप में T3B का नाम बहुत अरसे से सुना जाता है। इस हिसाब से उसकी कम से कम 150 साल की उम्र होनी चाहिए। क्या तुम्हें नहीं मालूम कि इस ग्रोह पर हुकूमत करने वाली T3B कहलाती है, ख्वाह उसका पैदाइशी नाम कुछ भी हो। दूसरी जंग अजीम के जमाने में ये ग्रोह टूट गया था और उस जमाने की T3B अपने एक दलेर तरीन मातहत अल्फोंसे के साथ जर्मनी से फ्रांस भाग गई थी। फिर उसने वहाँ एक जर्मन जासूसा के फराइज अंजाम दिए। दूसरी जंग अजीम में फ्रांस की तबाही की जिम्मेदार ज्यादातर यही औरत रही थी। एक बार अचानक उसके मौत की खबर भी मशहूर हो गई थी, लेकिन उसकी सदाकत में दुनिया के सारे ममालिक को शुबा है, क्योंकि आज तक उसकी मौत का कोई ठोस सबूत नहीं मिल सका। मगर उस औरत की पहचान क्या है जनाब? दूसरी तरफ से आवाज आई। सबसे बड़ी पहचान यही है कि उसकी कोई पहचान नहीं। अगर तुम उसका हुलिया लिखने बैठो तो तुम्हें दांतों पसीना आ जाए। तुम उसका सही हुलिया नहीं बयान कर सकती। करीब से वो कुछ मालूम होती है और दूर से कुछ और, मुख्तलिफ पहलुओं से बिल्कुल मुख्तलिफ नजर आएगी। बड़ी अजीब बात है, तुम देखो तो उसे निहायत आसानी से देख सकती हो। मुकद्दर का हाल मालूम करने वालों की भीड़ के साथ तुम जाफरी मंजिल तक पहुंच सकती हो। वो खुद को एक स्विस औरत जाहिर करती है, तुम भी स्विस हो, लिहाजा तुम उससे गुल मिल सकती हो। बहुत बेहतर जनाब, मैं ऐसा ही करूंगी। इमरान ने सिलसिला मुनक़ते करने का इरादा किया मगर फिर रुक गया। हेलो जूलिया। यस सर, अब तुम लोग उस होटल को छोड़कर एम्पायर में आ जाओ। बहुत बेहतर जनाब, दूसरी तरफ से आवाज आई और इमरान ने सिलसिला मुनक़ते कर दिया। उसी शाम को इमरान ने शकील को बड़ी बदहवासी के आलम में दौड़ते देखा। वो इमारत के उस हिस्से से आ रहा था जहाँ जमील रहता था। ओ इमरान, वो उसे झंझोड़ता हुआ बोला।
जमील भाई खतरे में हैं, चलो। फिर वो उसका हाथ पकड़कर खींचता हुआ उसी तरफ ले जाने लगा जिधर से दौड़ा हुआ आया था। क्या बात है, कुछ बताओगे भी? वो अपनी ख्वाबगाह का दरवाजा अंदर से पीट पीट कर चीख रहे हैं और मैंने रोशनदान से धुआं निकलते देखा है। राहदारी के मोड़ पर इमरान को भी जमील की चीखें सुनाई दी। ख्वाबगाह का दरवाजा बंद था और उसे अंदर से पीटा जा रहा था और रोशनदान से धुआं निकलकर फजा में चकरा रहा था। ये दरवाजा अंदर से बंद है, इमरान ने कहा। पता नहीं क्या मामला है, खुदा के लिए जल्दी करो। शकील का दम फूला हुआ था। अंदर से खोलो, इमरान दरवाजे पर हाथ मारकर चीखा। नहीं खुलता, जमील गुटी गुटी सी आवाज में बोला। अच्छा पीछे हट जाओ, दरवाजे से अलग हटो। इमरान ने 5-6 कदम पीछे हटकर बाईशाने से दरवाजे पर टक्करें मारनी शुरू कर दी। दरवाजे के पार्ट चिड़चिड़ाकर टूट गए। अंदर धुआं भरा हुआ था और जमील की किताबों की अलमारियां धड़ाधड़ जल रही थी। शकील ने जमील को खींचकर बाहर निकाला। वो स्टारीटा भी है अंदर, आप यहीं ठहरिए, शकील कहता हुआ फिर अंदर घुस गया। लेकिन इस बार यहाँ का मंजर पहले से भी ज्यादा हैरत अंगेज था। स्टारीटा फर्श पर चित पड़ी थी और इमरान उसके करीब इस तरह आंखें बंद किए हुए और हाथ जोड़े दो जानों बैठा था जैसे पूजा कर रहा हो और उसके सर पर धुआं चकराता फिर रहा था। ये क्या कर रहे हो? शकील बदहवासी में चीखा। पूजा, इमरान अंग्रेजी में बड़बड़ाया। एक जलती हुई अलमारी हम दोनों पर धकेल दो, फिर मैं देखूंगा कि रकीब रूसिया कहाँ तक हमारा ताक़ुब कर सकता है। खुदा के लिए, शकील बेबसी से बोला। क्या तुम पागल हो गए हो? आग पूरे कमरे में फैल रही है। फैलने दो, जाओ यहाँ से। इमरान फिर अंग्रेजी में बोला। तुम मेरे रकीब के भाई हो, इसीलिए मैं तुमसे भी नफरत करता हूँ। मैं खुद ही स्टारीटा के कपड़ों में आग लगाकर यहीं जल मरूंगा। दफतन स्टारीटा ने कराह कर करवट बदली और फिर यक बयक बौखला कर उठ बैठी। मगर इमरान की हालत में इतनी तब्दीली हुई कि अब उसकी आंखें खुल गई थी। स्टारीटा ने सहमी हुई नजरों से चारों तरफ देखा और फिर उछलकर दरवाजे की तरफ भागी। खुदा समझे तुमसे, इमरान दान पीस कर बोला। शकील के बच्चे, आखिर हो ना रकीब के भाई। फिर 5-6 मुलाजिम हाथों में पानी की बाल्टियां लटकाए हुए अंदर घुस आए। आग पर जल्द ही काबू पा लिया गया। 3 अलमारियां जलकर राख का ढेर हो चुकी थी। 2 घंटे बाद जमील इमरान का शुक्रिया अदा कर रहा था। ओ, तो क्या आप ये समझते हैं कि मैं अपनी महबूबा को जलकर मर जाने देता? इमरान बुरा सा मुंह बनाकर बोला और शकील हंसने लगा। उस वक्त कमरे में बेगम जाफरी भी मौजूद थी। उन्होंने इमरान के इस जुमले को बड़ी हैरत से सुना। रजिया के चेहरे पर अब हवाइयां उड़ रही थी और वो कतई खामोश थी। गजाला और रूही आहिस्ता आहिस्ता सरगोशियां कर रही थी। उनमें स्टारीटा मौजूद नहीं थी। क्या तुम अब भी उस औरत को यहाँ से नहीं निकालोगे? बेगम जाफरी ने जमील से गुस्से में कहा। ये कैसे मुमकिन है अम्मी? जमील ने मगमूम आवाज में जवाब दिया। मैं खुद ही दरख्वास्त करके उसे यहाँ लाया था, अब मैं किस मुंह से कह सकता हूँ? लेकिन अगर वो खुद ही जाना चाहेगी तो मैं उसे रोकूंगा नहीं, आप यकीन कीजिए। जमील, तुम क्यों मेरी जिंदगी के पीछे पड़े हो? अम्मी, खुदा के लिए समझने की कोशिश कीजिए। ये शराफत से बैद है कि मैं उसे यहाँ से चले जाने को कहूँ। वैसे मेरा ख्याल है कि अब वो खुद भी यहाँ ना रुकेगी। ये आप किस बिना पर कह रहे हैं? शकील ने सर्द लहजे में पूछा। अच्छा बस, जमील हाथ उठाकर बोला। मैं बहस नहीं करना चाहता। फिर वो उस कमरे से चला गया। बेगम जाफरी ने एक तवील सांस ली और निडाल सी होकर आराम कुर्सी में गिर गईं। शकील के मुतालिक आपका क्या ख्याल है? दफतन इमरान ने उनसे पूछा। जी, बेगम जाफरी सीधी बैठी हुई बोली। मैं आपका सवाल नहीं समझी। यानी क्या ये हजरत आपके फरमाबरदार हैं? मुझे किसी भी फरमाबरदारी की ख्वाहिश नहीं है, लेकिन मैं इन्हें गलत राहों पर नहीं देख सकती। यार तुम कहाँ की बातें ले बैठे? शकील जल्दी से बोला। आखिर ये दोनों कमरे में क्या कर रहे थे? आग कैसी लगी? स्टारीटा बेहोश क्यों हो गई थी? अब तक जो कुछ भी हुआ उस पर मैं खाक डालता हूँ। बस अब तुम दोनों भाई रीटा से 10 बरदार हो जाओ। वो मेरी है और हमेशा मेरी ही रहेगी। बेगम जाफरी इस जुमले पर हक्का बक्का रह गईं। वो इस तरह आंखें पाड़कर इमरान को घूर रही थी जैसे उसके सर पर सींग निकल आए हों। ओ अम्मी, शकील बेसाख्ता हंस पड़ा। आप इसकी बातों में ना आइए, ये इस सदी का सबसे बड़ा मक्कार आदमी है। खुदा जाने तुम लोग क्या कर रहे हो? बेगम जाफरी ने उकताई हुए अंदाज में कहा और उठकर चली गईं। उनके साथ ही रजिया भी उठी थी, लेकिन गजाला और रूही वहीं बैठी रहीं। तुम क्यों फजूल बकवास कर रहे हो? शकील ने इमरान से कहा। हाँ, ये बकवास है? इमरान आंखें पाड़ कर बोला। ये मेरी जिंदगी और मौत का जवाब है। नहीं, सवाल है। तुम लोग जाओ। शकील ने लड़कियों की तरफ देखा। वो बुरा सा मुंह बनाए हुए तुअन करहन उठी और बाहर चली गई। अब बको, क्या बात कर रहे थे? शकील इमरान को गूंजता दिखाता हुआ बोला। मैं ये कह रहा था कि फिलहाल उन दोनों को इनके हाल पर छोड़ दो। मगर आग कैसे लगी थी? 8 बजे तक मैं बता दूंगा, इमरान सर हिलाकर बोला। लिहाजा इससे पहले मुझे बोर करने की कोशिश ना करो। तुमने अभी तक कुछ भी ना किया। वो पिछली रात को भी तकरीबन 2 बजे इमारत में चकराती फिर रही थी। यकीनन ऐसा ही हुआ होगा।
इमरान सर हिलाकर बोला, और उस वक्त तक होता रहेगा जब तक कि वो अपने मकसद में कामयाब ना हो जाए। काश तुम इस मकसद पर ही रोशनी डाल सकते। शकील बोला, वो अबाबील के अंडे तलाश करती है, अब बस मुझे ज्यादा बोर ना करो वरना और न जाने क्या क्या तलाश करने लगेगी। शकील खामोश हो गया। इमरान भी कुछ सोचने लगा था। अरे खुदा तुमसे समझे। इमरान सर पीटने के लिए दोनों हाथ उठाता हुआ बोला, तुम्हारा यहाँ क्या काम। उसके सामने जूलिया कड़ी बड़े दिल फरेब अंदाज में मुस्कुरा रही थी। जाफरी मंजिल के पाई बाग की एक रविश पर दोनों में मडबीड़ हुई। मैं अपने मुकद्दर का हाल मालूम करने आई हूँ, मगर क्या तुमने पाठक पर वो बोर्ड नहीं देखा जिस पर तहरीर है कि मिस स्टारिटा बीमार हो गई हैं, इसीलिए किसी से नहीं मिल सकती। मुझसे वो जरूर मिलेंगी, मैं उसकी हम वतन हूँ। जूलिया ने जवाब दिया। क्या तुम तन्हा हो। इमरान ने पूछा। तुम्हें से क्या सरोकार, मैं तुम्हें अंदर नहीं जाने दूंगा। देखती हूँ मुझे कैसे रोकते हो। मेरे पास एक तेला है और उसमें तकरीबन 1500 शहद की मक्खियां हैं, और तुम वैसे ही काफी शहद वाकया हुई हो। अगर तुमने जरा बराबर भी बेहूदगी की तो भुगतोगे। कैप्टन जाफरी बाहर मौजूद है, उसकी मूंछें मुझे बहुत पसंद हैं। इमरान सर हिलाकर बोला, तुम मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। इमरान दोनों हाथ फैलाकर खड़ा हो गया। रविश तंग थी क्योंकि दोनों तरफ मेहंदी की बाड़ें थी, रास्ता मसदूद हो गया था। मैं तुमसे शादी करने का इरादा नहीं रखता। इमरान मायूसाना अंदाज में सर हिलाकर बोला, वैसे अगर तुम अपनी आमद का मकसद बता दो तो शायद मैं रास्ते से हट जाने के इम्कानात पर गौर करना जरूरी समझूं। यहाँ तुम्हारी मौजूदगी क्या मानी रखती है। जूलिया ने पूछा। यहाँ मेंढकों के अरूजो सवाल पर गौर करने के लिए इकट्ठा हुआ हूँ, और मैं इसलिए आई हूँ कि तुम्हें मेंढकों का लीडर बनाकर किसी गंदे तालाब में धक्का दे दूं। गंदे तालाब में तो मैं उस चूहे को धक्का दूंगा जो ख्वाह मख्वाह मेरे पीछे पड़ गया है। उसमें इतनी हिम्मत नहीं है कि सामने आ सके। आखिर कब तक, एक ना एक दिन। तुम जानती हो ना, मैं इमरान हूँ, तुम्हें कई बार मेरा तजुर्बा हो चुका है। जूलिया कुछ सोचने लगी, फिर मुस्कुराकर बोली, क्या इस इमारत के मकीनों से तुम्हारे ताल्लुकात हैं। ये इमारत, हाँ, यहाँ मेरा एक दोस्त रहता है, शकील जाफरी, और ये स्टारिटा तुम्हारे ही माँ पर यहाँ आई है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि मैं इससे वो करने लगा हूँ, क्या कहते हैं उसे, यानी वो जिसमें रातों को नींद नहीं आती, कुछ हाय वाय भी करनी पड़ती है। तुम जैसे डफर को वो कभी नहीं हो सकती। जूलिया मुस्कुराकर बोली, तुम भला मेरे दिल का हाल क्या जान सकती हो। इमरान ने आंखें निकालकर गुस्सीले लहजे में कहा। तुम भला मेरे दिल का हाल क्या जान सकती हो। इमरान ने आंखें निकालकर गुस्सीले लहजे में कहा। जूलिया कुछ कहने ही वाली थी कि शकील उसी रविश में आ निकला। इमरान अभी तक इस तरह हाथ फैलाए खड़ा था। शकील तेज कदमों से चलता हुआ उनके करीब पहुंच गया। ओ हिप। इमरान दोनों हाथ गिराकर उसकी तरफ मुड़ा और उर्दू में बोला, ये देखो, ये लड़की भी स्टारिटे ही की तरह स्विस है, कैसी लगती है तुम्हें। शकील इस गैर मुतवक्का सवाल पर बौखला गया। जूलिया भी कम हसीन नहीं थी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो। शकील ने बराई हुई आवाज में पूछा। मजे कर रहा हूँ। अगर तुम इस लड़की को मेहमान बुला लो तो तुम्हारी अम्मी का हार्ट फेल हो सकता है। क्या बकते हो। तजुर्बे के तौर पर मेरी जान, बकवास मत करो, बताओ ये है कौन। जूलिया उर्दू नहीं समझ सकती थी। उसने उकता कर कहा, मैं मिस स्टारिटा से मिलना चाहती हूँ। ओ, आपने वो बोर्ड नहीं देखा। शकील गड़बड़ा कर बोला, मैं उसकी हम वतन हूँ, वो मुझसे हर हाल में मिलेगी। अच्छा देखिए, मैं इत्तला पहुंचाता हूँ, आपका कार्ड। जूलिया वेनिटी बैग से अपना कार्ड निकालने लगी। शकील उसका कार्ड लेता हुआ बोला, चलकर बैठिए अंदर, यहाँ इस तरह खड़े रहना तो अच्छा नहीं मालूम होता। ये आदमी मेरा रास्ता रोके हुए है। जूलिया इमरान की तरफ देखकर संजीदगी से बोली, क्या पहले से तुम्हारी जान पहचान है। शकील ने इमरान से उर्दू में पूछा। हरगिज नहीं, वैसे ये लड़की मुझे तुम्हारे लिए अच्छी लगती है। अगर इसे मेहमान बनाने का इरादा हो तो मैं इसको स्टारिटा से ना मिलने दूं। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। शकील झंझला गया। फिर उसने जूलिया से अंग्रेजी में कहा, आइए चलिए। इमरान एक तरफ हट गया। जूलिया शकील के साथ चली गई। इमरान वही रोश पर टहलता रहा। तकरीबन 10 मिनट बाद जूलिया वापस आई और शकील उसके साथ था। क्यों, क्या हुआ। इमरान ने उर्दू में पूछा। उसने मिलने से इनकार कर दिया। शकील ने जवाब दिया, अच्छा अब तुम बराहे करम वापस जाओ। तुम बिल्कुल गधे हो और मेरा खेल बिगाड़ दोगे। कतई नहीं, कुछ नहीं, बस चले जाओ, वरना मैं अभी और इसी वक्त यहाँ से चला जाऊंगा। शकील खामोशी से रिहायशी इमारत की तरफ मुड़ गया। इमरान जूलिया की तरफ देखकर मुस्कुराया। तुम स्टारिटा से क्यों मिलना चाहती हो। क्या तुम्हारे चूहे ऑफिसर से तुम्हें कोई हिदायत मिली है। वो चूहा ही सही। जूलिया बुरा सा मुंह बनाकर बोली, लेकिन क्या वो भूत की तरह तुम पर सवार नहीं रहता। क्या उसने तुम्हारे मुंह से शिकार नहीं छीने हैं। ओ, इमरान ने संजीदगी से कहा, ये मुझे तस्लीम है, लेकिन मैं उसे किसी दिन रोशनी में लाकर जलील करूंगा। मेरा नाम इमरान है। तुम्हारे फरिश्ते भी हमारे चीफ ऑफिसर तक नहीं पहुंच सकेंगे। जूलिया अपना ऊपरी होंठ भींच कर बोली, बहुत
جلد مستقبل قریب میں. ویسے کیا اس نے تمہیں یہاں بھیجا ہے؟ یہی سمجھ لو، پھر میری آمد کا مقصد واضح ہو جائے گا. غالباً تم سمجھ گئے ہوگے. میں نہیں سمجھا. تم سمجھو یا نہ سمجھو، ایکسٹو خوب سمجھتا ہے اور تم اتفاق سے نادانستہ طور پر اسی کے لیے کام کر رہے ہو. اس کی ایسی کی تیسی. عمران بری طرح جھنجھلا گیا. اگر وہ اس معاملے میں دخل انداز ہوا تو میں اس کی دھجیاں بکیر دوں گا. روتے کیوں ہو؟ جولیا ہنس پڑی. اچھی بات ہے، میں اسے خبردار کر دوں گا کہ محکمہ خارجہ کی سیکرٹ سروس اس میں دلچسپی لے رہی ہے. اگر تم نے ایسا کیا تو اپنی حالات پر افسوس کرنے کے لیے زندہ نہ رہ سکو گے. راستہ ادھر ہے. عمران نے پاٹک کی طرف اشارہ کیا اور خود عمارت کی طرف مڑ گیا. پھر اس نے پلٹ کر یہ بھی نہیں دیکھا کہ جولیا کڑی ہے یا چلی گئی. وہ پورٹ سے برآمدے میں داخل ہو رہا تھا کہ غزالہ نے اسے مخاطب کیا. اے مولانا، ذرا ایک منٹ. عمران رک کر اس کی طرف مڑا اور کسی لڑاکی عورت کی طرح بننا کر بولا، تم خود مولانا؟ یہ عورت کون تھی؟ میری بابی کی سالی. تم سے مطلب؟ یہاں کیوں آئی تھی؟ شکیل کے ساتھ اس کی شادی ہوگی، پھر دیکھوں گا تمہاری امی جان کو. کیا؟ غزالہ حیرت سے آنکھیں پاڑ کر بولی، تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ خدا کرے تمہاری امی مر جائیں. عمران دان پیس کر بولا اور غزالہ ہکا بکا کھڑی رہ گئی. ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے اس جواب کے لیے اس کے پاس الفاظ ہی نہ ہوں. عمران اسے متحیر کھڑی چھوڑ کر اندر چلا گیا. وہ سیدھا اس حصے کی طرف آیا جہاں جمیل رہتا تھا. وہ اپنے کمرے میں موجود تھا اور اسٹاریٹا بھی وہیں تھی. عمران اجازت لیے بغیر کمرے میں گھستا چلا گیا. ہائے کیا یعنی کہ؟ جمیل ہکلایا اور اچھل کر کھڑا ہو گیا. اسٹاریٹا جو شال میں لپٹی ہوئی ایک آرام کرسی پر دراز تھی بوکھلا کر سیدھی بیٹھ گئی. میں آپ لوگوں کی خیریت دریافت کرنے آیا تھا، عمران نے احمقانہ انداز میں کہا. کم از کم آپ کو اجازت تو لینی چاہیے تھی، جمیل نے ناخوشگوار لہجے میں کہا. ارے واہ، تو گویا کیوں جناب، کیا میں نے آپ کی خوابگاہ کا دروازہ اجازت لے کر توڑا تھا؟ میں نہیں سمجھ سکتا کہ آپ کس قماش کے آدمی ہیں. قماش کیا چیز ہے؟ ذرا مجھے اس کے معنی تو بتائیے ذرا، پھر آپ کی بات کا جواب دوں گا. آپ اگر اس وقت مجھے معاف کریں تو بہتر ہوگا، جمیل نے اکتائے ہوئے لہجے میں کہا. یہ ناممکن ہے، آج میں فیصلہ کروں گا. کس بات کا؟ یہ عورت آپ سے محبت کرتی ہے یا مجھ سے؟ گفتگو اردو میں ہو رہی تھی. اس کے باوجود بھی جمیل کے چہرے کا رنگ اڑ گیا اور وہ کنکیوں سے اسٹاریٹا کی طرف دیکھنے لگا جو عمران کو عجیب و غریب نظروں سے گور رہی تھی. عمران بڑبڑا رہا تھا. کل جو کچھ بھی ہوا میری بددعاؤں کا اثر تھا. ایک جلے بنے دل کی آہیں تھی جنہوں نے تمہاری خوابگاہ میں آگ لگا دی تھی. اگر تم میرے راستے سے نہ ہٹ گئے تو خود بھی جل بن کر کباب ہو جاؤ گے. کیا تم پاگل ہو گئے ہو؟ جمیل حلق پاڑ کر چیخا. کیا بات ہے؟ اسٹاریٹا نے انگریزی میں پوچھا. یہ آدمی مجھے خواہ مخواہ غصہ دلاتا ہے. کیا یہ انگریزی نہیں بول سکتا؟ یہ کون ہے؟ تم کہہ رہے تھے کہ کل اسی نے ہماری جانیں بچائی تھی. میں انگریزی بول سکتا ہوں، عمران نے سعادت مندانہ انداز میں سر ہلا کر کہا، مگر انگریزی میں اظہار عشق کے طریقے سے ناواقف ہوں. کیا مطلب؟ اسٹاریٹا کی پیشانی پر شکنیں پڑ گئیں. عشق؟ چلے جاؤ یہاں سے، جمیل حلق پاڑ کر چیخا اور ساتھ ہی اس نے عمران پر پینک مارنے کے لیے ایک گلدان اٹھایا، لیکن اس کا وار خالی گیا. گلدان سامنے والی دیوار سے ٹکرایا اور اس کے ریزے چھنچھناتے ہوئے فرش پر آ رہے. عمران نے پادریوں کے سے انداز میں دونوں ہاتھ اٹھا کر اسے بددعا دی اور اسٹاریٹا کو برے مستقبل کی خبر دیتا ہوا کمرے سے نکل گیا. اسی رات کو شکیل اسٹاریٹا کی پراسرار نقل و حرکت کی نگرانی کے لیے عمارت کے ایک ویران حصے میں تنہا کھڑا تھا. 2 بج چکے تھے اور سردی شباب پر تھی. آسمان صاف تھا اور تاروں کی دودھیا روشنی ہر طرف بکھری ہوئی تھی. شکیل ایک ستون سے چمٹا ہوا تھا. اس نے اسٹاریٹا کو اب تک زیادہ تر اسی حصے میں دیکھا تھا. آج عمران بھی اس کے ساتھ ہی آیا تھا، لیکن اب اس وقت شکیل نہیں کہہ سکتا تھا کہ عمران کہاں ہوگا. عمارت کے اس حصے تک وہ ساتھ ہی آئے تھے، لیکن پھر وہ کسی دوسری طرف کو کھسک گیا تھا چونکہ تاروں کی چاؤ میں دیکھ لیے جانے کا خدشہ تھا. اسی لیے شکیل نے اس کی تلاش میں ادھر ادھر بھٹکنا مناسب نہ سمجھا. جس ستون کے پیچھے چھپا تھا کافی بڑا تھا، اسے زیادہ دیر تک بیکار نہیں کھڑے رہنا پڑا. سامنے تاروں کی ملگجی روشنی میں ایک متحرک سایہ نظر آ رہا تھا. یک بیک وہ ستون سے تقریباً 10 گز کے فاصلے پر رک گیا اور ساتھ ہی شکیل کی آنکھوں کے سامنے ستارے اڑنے لگے اور وہ کسی تناور درخت کی طرح زمین پر آ رہا. تاریکی سے کیا جانے والا حملہ کچھ اتنا ہی شدید تھا. اس کے سر پر کسی وزنی چیز سے ضرب لگائی گئی تھی اور اس کے حلق سے آواز تک نہ نکل سکی. حالانکہ زمین پر گرتے وقت بھی اسے ہوش تھا. پھر اس کے بعد اسے یاد نہیں کہ کیا ہوا. دوسری بار آنکھ کھلنے پر اسے اپنا سر مواد سے بھرا ہوا پوڑا معلوم ہونے لگا. کچھ اسی قسم کی تکلیف
تھی جیسے جسم سے سر الگ کرائے بغیر وہ تکلیف رفع نہ ہو سکے گی۔ اس نے آنکھیں کھولی لیکن اسے چاروں طرف گہرے زرد رنگ کے غبار کے علاوہ اور کچھ نظر نہ آیا۔ اس نے پھر آنکھیں بند کر لی، کانوں میں سیٹیاں سی بج رہی تھی اور اس کے علاوہ بھی اسے کچھ اس قسم کے شور کا احساس ہو رہا تھا جیسے کسی گھنے جنگل میں آندھی آ گئی ہو۔ آہستہ آہستہ یہ شور ختم ہوتا گیا اور اسے کسی کے قدموں کی آوازیں سنائی دینے لگی۔ اس نے پھر آنکھیں کھولی، اس بار اسے دھندلے دھندلے سے در و دیوار نظر آئے اور پھر آنکھوں کے سامنے چھائی ہوئی دھند ہٹتی گئی۔ وہ ایک اچھے خاصے سجے ہوئے کمرے میں ایک آرام دہ بستر پر پڑا ہوا تھا۔ یہ کمرہ جعفری منزل کا نہیں ہو سکتا تھا۔ شکیل نے اٹھنے کی کوشش کی لیکن دوسرے ہی لمحے کسی نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ دیا اور ایک بہت ہی لطیف خوشبو سے اس کا دماغ معطر ہو گیا۔ اس پر ایک حسین چہرہ جھکا ہوا تھا۔ لیٹے رہیے، ایک مترنم آواز کانوں کے پردوں سے ٹکرائی۔ آپ کا سر بری طرح زخمی ہے۔ شکیل بے حس و حرکت رہ گیا۔ لڑکی بہت ہی حسین تھی اور معصوم بھی، عمر بمشکل 18 سال رہی ہوگی۔ وہ مشرقی حسن کا ایک بہترین نمونہ تھی۔ میں کہاں ہوں؟ شکیل بدقت تمام کہہ سکا۔ دوستوں میں، آپ فکر نہ کیجیے، کیا آپ بہت زیادہ کمزوری محسوس کر رہے ہیں؟ جی نہیں، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ شکیل نے مسکرانے کی کوشش کی۔ آپ اگر خاموش رہیں تو بہتر ہے، ڈاکٹر نے یہی مشورہ دیا تھا۔ اچھا تو آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کم سے کم الفاظ میں کہیے اور خاموش ہو جائیے۔ یہاں مجھے کون لایا ہے؟ اچھا میں بتاتی ہوں لیکن آپ خاموش ہی رہیے گا۔ کچھ لوگ آپ کو مشتبہ حالت میں کہیں لے جا رہے تھے۔ میرے بابا ڈیوٹی پر تھے، انہوں نے ان لوگوں کو ٹوکا اور وہ آپ کو چھوڑ کر بھاگ گئے۔ وہ 2 آدمی تھے اور ان کے ساتھ ایک عورت بھی تھی۔ کیا وہ کوئی غیر ملکی عورت تھی؟ آپ پھر بولے، میں یہ نہیں بتا سکتی کہ وہ کوئی ملکی عورت تھی یا غیر ملکی۔ آپ پھر بولے، میں یہ نہیں بتا سکتی کہ وہ کوئی ملکی عورت تھی یا غیر ملکی۔ بابا نے مجھے جتنا بتایا ہے اتنا ہی جانتی ہوں، تفصیل آپ اس لیے نہیں پوچھ لیجئے گا۔ ویسے میں یہ بتا سکتی ہوں کہ آپ ایک بہت بڑے تھیلے میں بند تھے۔ جب بابا نے انہیں ٹوکا تو وہ تھیلا چھوڑ کر بھاگ گئے۔ آپ بے ہوش تھے۔ آپ کے بابا کیا کرتے ہیں؟ ان کا تعلق محکمہ سراغ رسانی سے ہے۔ شکیل خاموش ہو گیا۔ وہ سوچ رہا تھا شاید اسٹاریٹا اس بات سے واقف ہو گئی ہے کہ میں اس کا تعاقب کیا کرتا ہوں، اسی لیے آج مجھ پر حملہ کیا گیا ہے، لیکن وہ اور اس کے ساتھی ناکام رہے۔ آپ کے بابا کہاں ہیں؟ میں ان سے ملنا چاہتا ہوں۔ بس اب سو جائیے، ذرا سی دیر میں سویرا ہو جائے گا۔ بابا آپ سے صبح ملیں گے، پھر پولیس کو باقاعدہ طور پر اس کی رپورٹ دے دی جائے گی۔ شکیل خاموش ہو گیا اور لڑکی بائیں جانب والی کرسی پر جا بیٹھی۔ وہ اتنی دلکش تھی کہ شکیل کو اپنے سر کی تکلیف کا احساس بھی نہیں رہ گیا تھا۔ وہ اسے متواتر دیکھے جا رہا تھا اور لڑکی بار بار شرما کر اپنا سر جھکا لیتی تھی۔ پھر شکیل نے سوچا کہ اسے اس طرح نہ گھورنا چاہیے۔ اس نے آنکھیں بند کر لی اور جلد ہی گہری نیند سو گیا۔ اسے نیند کے بجائے غشی ہی کہنا زیادہ مناسب ہوگا کیونکہ سر کی تکلیف نیند سے سمجھوتا نہیں کر رہی تھی۔ صبح خوشگوار تھی یا ناخوشگوار وہ اندازہ نہ کر سکا کیونکہ سر کی تکلیف اب پہلے سے بھی زیادہ بڑھ گئی تھی۔ آنکھیں کھلتے ہی اسے وہی لڑکی نظر آئی تھی جسے دیکھتے دیکھتے وہ پچھلی رات سویا تھا۔ وہ اب بھی وہی اسی کرسی میں بیٹھی ہوئی تھی۔ کیا آپ تکلیف میں کچھ کمی محسوس کر رہے ہیں؟ لڑکی نے پوچھا۔ بڑی حد تک میں آپ لوگوں کا شکر گزار ہوں۔ زیادہ باتیں نہیں جناب، لڑکی مسکرائی۔ میں نے آپ سے صرف ایک بات پوچھی تھی، آپ کا دوسرا جملہ قطعی غیر ضروری تھا۔ صرف ایک بات اور، آپ کے بابا، میرے بابا اس عورت کی تلاش میں ہیں جو آپ کو لے جانے والوں کے ساتھ تھی۔ وہ اس کی شکل اچھی طرح دیکھ سکے تھے، مردوں نے تو اپنے چہرے نقابوں میں چھپا رکھے تھے۔ کاش مجھے معلوم ہو سکتا کہ وہ عورت کون تھی۔ کیا آپ کو کسی خاص عورت پہ شبہ ہے؟ لڑکی نے پوچھا۔ جی ہاں، اسی لیے تو میں اس کا حلیہ معلوم کر کے تشفی کرنا چاہتا ہوں۔ بابا سے آپ آدھا گھنٹہ بعد مل سکیں گے۔ وعدے کے مطابق اس نے آدھے گھنٹے بعد شکیل کو اپنے بابا سے ملایا۔ یہ بابا ایک قوی ہیکل اور دراز قد بوڑھا تھا۔ اگر اس کے بال سفید نہ ہوتے تو اسے کوئی بھی بابا کہنے پر تیار نہ ہوتا۔ اس کے صحت مند اور توانا چہرے پر کپے دار بے داغ سفید مونچھیں بڑی عجیب لگ رہی تھی۔ وہ بڑے اخلاق سے پیش آیا، شکیل سے اس کے متعلق استفسارات کرتا پھر رہا تھا۔ پھر بولا، تو آپ جعفری خاندان سے تعلق رکھتے ہیں؟ جی ہاں، آپ براہ کرم بتائیے کہ ٹہریے۔ بوڑھا ہاتھ اٹھا کر بولا، آپ کے سر میں چوٹ کیسے لگی تھی؟ چوٹ؟ شکیل کچھ سوچنے لگا پھر بولا، میں یہ نہ بتا سکوں گا، البتہ پچھلی رات معمول کے مطابق میں اپنے کمرے میں سو رہا تھا، مجھے اتنا ہی یاد ہے، بات کی باتیں مجھے ان سے معلوم ہوئی تھی۔ شکیل نے لڑکی کی طرف اشارہ کیا۔ بڑی عجیب بات ہے، بوڑھا بڑبڑا کر رہ گیا۔ وہ ٹٹولنے والی نظروں سے شکیل کی طرف دیکھ رہا تھا۔ پھر دفتن اس نے پوچھا، آپ کو اس سلسلے میں کسی نہ کسی پر شبہ تو ہوگا ہی؟ حیرتوں کا پہاڑ ٹوٹ پڑا ہے مجھ پر۔ شکیل نے جلدی جلدی پلکیں جھپکائی۔ مجھے کسی پر بھی شبہ
تجربہ نہیں ہے کسی عورت کا کوئی قصہ؟ بوڑھے نے کہا اور پھر لڑکی کی طرف اس طرح دیکھا جیسے اب یہاں اس کی موجودگی ضروری نہ ہو۔ لڑکی چپ چاپ اٹھی اور کمرے سے چلی گئی۔ شکیل دھیرے سے اپنی ناک سہلاتا ہوا بولا، آج تک کوئی عورت میری زندگی میں داخل نہیں ہوئی، کوئی ایسی عورت جس نے زبردستی آپ کی زندگی میں داخل ہونے کی کوشش کی ہو؟ کاش کبھی ایسا بھی ہوا ہوتا۔ شکیل نے ٹھنڈی سانس لی۔ کیا آپ کسی ایسی عورت سے واقف ہیں جس کے اوپری ہونٹ پر بائیں جانب ایک ابھرا ہوا سیاہ تل ہے اور ٹھوڑی میں گھڑا؟ کیا مطلب؟ شکیل نے بوکلا کر اٹھنا چاہا۔ لیٹے رہیے، آپ کا سر زخمی ہے۔ بوڑھے نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ دیا۔ کیا اس عورت کی ناک میں سرخ نگینے کی کیل بھی تھی؟ آہا، ٹھہریے۔ بوڑھے کی پیشانی پر سلوٹیں پڑ گئیں اور آہستہ آہستہ سر ہلاتا رہا، پھر بولا، یقیناً تھی، مجھے اچھی طرح یاد ہے کیونکہ میں نے آج تک کسی الٹرا ماڈرن لڑکی کو ناک میں کیل پہنے نہیں دیکھا۔ یہ معمولی سی چیز ناممکنات ہی میں سے ہونے کی بنا پر مجھے یاد رہ گئی ہے۔ شکیل کا پورا جسم پسینے میں ڈوب گیا کیونکہ یہ جمیل کی بیوی رضیہ کا حلیہ تھا۔ اس نے کچھ دیر بعد نحیف سی آواز میں پوچھا، کیا ایسی ہی کوئی عورت ان دونوں آدمیوں کے ساتھ تھی؟ بوڑھے نے اس کے چہرے پر نظر جمائے ہوئے اس بات میں سر ہلا دیا۔ شکیل نے آنکھیں بند کر لی۔ بوڑھے نے کچھ دیر بعد پوچھا، کیا آپ ایسی کسی عورت کو جانتے ہیں؟ نہیں، میں نہیں جانتا۔ پھر آپ نے ناک کے کیل کا حوالہ کیوں دیا تھا؟ وہ بس یوں ہی زبان سے نکل گیا تھا، میں اسے تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں۔ آخر آپ کیوں چھپا رہے ہیں؟ پتہ نہیں وہ لوگ آپ سے کیا برتاؤ کرتے۔ اب میں آپ کو کس طرح یقین دلاؤں کہ ناک کی کیل کا حوالہ قطعی اتفاقیہ تھا، بس یوں ہی زبان سے نکل گیا۔ میں لاکھ برس تسلیم نہیں کر سکتا۔ نہ کیجیے، شکیل نے جھنجھلا کر کہا، پھر فوراً ہی سنبھل کر بولا، اس لہجے کے لیے معافی چاہتا ہوں جناب، وہ دراصل سر کی تکلیف کی وجہ سے دماغ قابو میں نہیں ہے۔ کوئی بات نہیں، بوڑھا مسکرایا، اس گھر کو اپنا ہی گھر سمجھیے، مگر ایک درخواست ہے، ایک نہیں بلکہ دو۔ فرمائیے تا وقت ہے کہ میں مجرموں کا پتہ نہ لگا لوں آپ یہاں سے جانے کا ارادہ نہ کریں۔ مطلب یہ کہ آپ کو یہاں چھپے رہنا پڑے گا۔ میں اس معاملے میں اتنی احتیاط برت رہا ہوں کہ فی الحال اس واقعے کی رپورٹ تک باقاعدہ طور پر درج نہیں کرانا چاہتا۔ یہاں آئے دن ایسی وارداتیں ہوتی رہتی ہیں، ایک بہت بڑا گروہ ان کا ذمہ دار ہے۔ وہ لوگ آئے دن کسی نہ کسی مالدار آدمی کو پکڑ کر اس کے لواحقین سے باری باری رقموں کا مطالبہ کرتے ہیں۔ یہاں کی پولیس عرصے سے پریشان ہے، لیکن اس کے پاس ان لوگوں کا کوئی سابقہ ریکارڈ نہیں ہے۔ شکیل کچھ نہ بولا۔ بوڑھے نے چند لمحے خاموش رہنے کے بعد کہا، اور دوسری بات بھی سن لیجئے، میں بہت صاف گو آدمی ہوں، ہر آدمی کو صاف گو ہونا چاہیے۔ آج کل کے نوجوانوں میں ایک بڑا خب پایا جاتا ہے، جہاں کوئی عورت یا لڑکی اخلاق سے پیش آئی سمجھ لیتے ہیں کہ وہ ان کے عشق میں مبتلا ہو گئی ہے، حالانکہ اس کے دل میں ذرا برابر بھی اس قسم کا کوئی خیال نہیں ہوتا۔ لیکن یہ چوکرے مجنوں کی سی حرکتیں کر کے خواہ مخواہ دوسرے نقطہ ہائے نظر سے بھی انہیں اپنی طرف متوجہ کر لیتے ہیں۔ یہ لڑکی جو پچھلی رات سے آپ کی خدمت کرتی رہی ہے، اس پر رحم کیجئے گا، یہ بہت پرخلوص لڑکی ہے اور میری اکلوتی بیٹی، میں اسے غلط راستوں پر نہیں دیکھ سکتا۔ شکیل کو اپنی آواز حلق میں پسی ہوئی معلوم ہونے لگی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ سکا کہ جواب میں کیا کہے۔ ویسے بوڑھا اس کے جواب کا انتظار کیے بغیر ہی کمرے سے باہر جا چکا تھا۔ جعفری منزل میں سراسیمگی پھیل گئی تھی۔ شکیل کی پراسرار گمشدگی بیگم جعفری کے لیے نئی الجھنیں لے آئی۔ پہلے تو وہ سمجھتی رہیں کہ شکیل خلاف عادت انہیں مطلع کیے بغیر کہیں چلا گیا ہے، لیکن جب کافی وقت گزر گیا تو پریشانی بڑھ گئی۔ شکیل اور جمیل شروع ہی سے ان کے پابند رہے تھے، انہیں جہاں بھی جانا ہوتا بیگم جعفری کے علم میں لا کر جاتے۔ جمیل تو سختی سے اس اصول پر کاربند تھا، البتہ شکیل کبھی کبھی بغیر بتائے بھی چلا جاتا، مگر وہ جہاں بھی ہوتا فون پر اس کی اطلاع بیگم جعفری کو ضرور دے دیتا۔ دن ڈل گیا مگر شکیل واپس نہ آیا۔ بیگم جعفری پاگلوں کی طرح ساری عمارت کے چکر کاٹ رہی تھی۔ ایک جگہ عمران سے مڈبھیڑ ہو گئی، جو ایک سکون سے ٹیک لگائے آنکھیں بند کیے کھڑا تھا۔ کیا اس نے آپ کو بھی کچھ نہیں بتایا تھا؟ بیگم جعفری نے اسے مخاطب کیا اور وہ چونک پڑا۔ جی، اس نے پلکیں جھپکائی، میں شکیل کے متعلق کہہ رہی تھی۔ او ہاں، ایسا میزبان آج تک میری نظروں سے نہیں گزرا۔ مجھ سے کہا تھا پکنک پر چلیں گے اور خود غائب۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا کروں۔ کیا سمجھ میں نہیں آتا؟ بیگم جعفری اس کے ساتھ جک مارنا فضول سمجھ کر آگے بڑھ گئیں۔ عمران بدستور وہیں کھڑا رہا۔ کچھ دیر بعد جب اسے یقین ہو گیا کہ آس پاس کوئی موجود نہیں ہے تو وہ اس کمرے میں جا گھسا جہاں فون رکھا ہوا تھا۔ ہیلو، اس نے نمبر ڈائل کر کے ماؤتھ پیس میں کہا۔ کون ہے؟ جعفری جناب۔ جولیا کیا کر رہی ہے؟ وہ سیاہ ٹائی والوں کے پیچھے ہے۔ ٹھیک، تم جعفری منزل پہنچ جاؤ، تمہیں اس عورت پر نظر رکھنی ہے۔ آج شاید وہ تنہا باہر جائے گی، بس صرف تمہارا
ہمارا اس کا تعاقب کرنا ہے اور کسی معاملے میں دخل اندازی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، خواہ وہاں کچھ بھی ہو۔ بہت بہتر جناب۔ عمران نے سلسلہ منقطع کر دیا، پھر کمرے سے نکل ہی رہا تھا کہ غزالہ آ ٹکرائی۔ آخر آپ بتاتے کیوں نہیں کہ بھیا کہاں ہے؟ اس نے ناک چھڑا کر کہا۔ آپ کے بھیا نے میری مٹی پلید کر دی، عمران وسور کر بولا۔ کیوں؟ انہوں نے مجھے بڑا دھوکہ دیا ہے۔ کیا دھوکہ دیا ہے؟ غزالہ اسے گھورنے لگی۔ کچھ نہیں، آپ کو کیوں بتاؤں؟ آپ مجھے صرف ان کا پتہ بتائیے، میں اور کچھ نہیں جانتی۔ پتہ؟ اچھا، کہیں نوٹ کر لیجئے، عمران نے سنجیدگی سے کہا۔ جعفری منزل، شاداب نگر۔ اچھی بات ہے، نہ بتائیے، غزالہ دان پیس کر بولی۔ مجھے یقین ہے کہ آپ بھیا کے متعلق جانتے ہیں۔ میں بھیا کے متعلق بہت کچھ جانتا ہوں، عمران نے سنجیدگی سے کہا۔ تو پھر بتاتے کیوں نہیں؟ بتاتا ہوں، مگر تم میرے کہنے پر اعتبار کرو گی؟ کیوں نہ کروں گی؟ وہ جہاں کہیں بھی ہیں بالکل خیریت سے ہیں۔ تم اپنی امی سے کہہ دو خواہ مخواہ بور نہ ہو۔ اس طرح جانے کی کیا ضرورت تھی؟ بتا کر نہیں جا سکتے تھے؟ مجھ سے بحث نہ کرو، میں صرف یہ جانتا ہوں کہ وہ کہیں گئے ہیں، یہ نہیں جانتا کہ کہاں گئے ہیں۔ مجھ سے کہا تھا کہ جلد ہی واپس آ جاؤں گا۔ ہم لوگ نہیں سمجھ سکتے کہ آپ کس قسم کے آدمی ہیں۔ کیا میں آپ کی خوشامد کرتا ہوں کہ مجھے سمجھنے کی کوشش کیجیے؟ عمران بن ناکر بولا۔ میں آپ سے بات نہیں کرنا چاہتی، غزالہ نے جنے بنے لہجے میں کہا اور وہاں سے چلی گئی۔ عمران پھر اس کمرے میں داخل ہوا جہاں فون رکھا ہوا تھا۔ اس بار اس نے جولیا کے نمبر ڈائل کیے، جواب ملنے میں دیر نہ لگی۔ یس سر، دوسری طرف سے آواز آئی۔ کیا ہوا؟ بڑی دشواری پیش آ رہی ہے جناب، کیس بہت پرانا ہے، اس کا کوئی ریکارڈ بھی موجود نہیں۔ اس عمارت سے متعلق غیر ملکی جاسوس کی کہانی ضرور مشہور ہے، لیکن تفصیل کسی کو معلوم نہیں، البتہ کہ ایک آدمی سے کچھ معلومات حاصل کرنے کی توقع ہے، مگر اس کی حالت ایسی نہیں ہے کہ وہ کچھ بتا سکے۔ کون ہے؟ ایک ریٹائرڈ CID سب انسپیکٹر جو اس زمانے میں یہی تھا، مگر وہ دمے کا مریض ہے۔ آج کل اس کی حالت ٹھیک نہیں ہے، سانسوں کی وہ تیزی ہے کہ وہ ایک لفظ بھی نہیں بول سکتا۔ میں نے تحریر کے ذریعے گفتگو کرنی چاہی، لیکن اس کے ہاتھ میں بھی ریشہ ہے۔ میرا خیال ہے کہ تم اس سلسلے میں عمران سے مدد حاصل کرو۔ وہ کیا کر سکے گا؟ کچھ نہ کچھ کر ہی لے گا، تم فکر نہ کرو۔ میں نے اسے بری طرح جکڑ لیا ہے اور وہ فی الحال میرے پنجے سے نہیں نکل سکتا۔ جو کام چاہو لے لو۔ تو میں اسے وہاں لے جاؤں؟ وہ آدمی آج کل ایک سرکاری شفا خانے میں ہے۔ ہاں، تم اسے وہاں لے جاؤ۔ اچھا ہاں، سیاہ ٹائی والوں کا کیا رہا؟ سب ٹھیک ہے۔ میرا خیال ہے کہ وہ صرف کچھ عرصے تک کے لیے اپنی حرکات جاری رکھنا چاہتے ہیں، کوئی خطرہ نہیں ہے، میں نے یہی اندازہ لگایا ہے۔ میرا بھی یہی خیال ہے۔ اچھا، عمران نے سلسلہ منقطع کر دیا۔ شکیل سکڑا سمٹا ایک آرام کرسی میں پڑا ہوا تھا اور سوچ رہا تھا کہ کس طرح یہاں سے نکل بھاگے۔ اس گھر کے مکین اپنے مزاج اور رکھ رکھاؤ کے اعتبار سے عجیب تھے۔ بوڑھے سے وہ گفتگو کر ہی چکا تھا اور اب اس کے بعض الفاظ اس کے کانوں میں گونج رہے تھے۔ دنیا کا کوئی باپ اپنی لڑکی کے معاملے میں اتنا صاف گو نہیں ہو سکتا۔ شکیل اب تک درجنوں آزاد خیال قسم کے تعلیم یافتہ لوگوں سے مل چکا تھا، لیکن اسے اب تک کوئی ایسا باپ نہیں ملا تھا جس نے اس سے کہا ہوتا کہ وہ اس کی لڑکی سے ملنے جلنے میں اس بات کا خیال رکھے کہ معمولی رسم و راہ عشق و محبت کی منزلیں نہ طے کرنے پائے۔ یہ تو باپ کی ہدایت تھی اور لڑکی کا یہ عالم تھا کہ وہ بار بار شکیل کے کمرے میں آتی تھی، اس سے گھنٹوں گفتگو کرنا چاہتی تھی۔ ایک بار تو اس نے اس کا سر دبانے کی کوشش کی تھی اور شکیل اس طرح بوکلا گیا تھا جیسے اسے سر کاٹ لینے کی دھمکی دی ہو کسی نے۔ شکیل اس سے بھاگنا چاہتا تھا، اس کے باپ کا خوف کچھ اسی طرح اس کے دل میں بیٹھ گیا تھا۔ ویسے حقیقت تو یہ تھی کہ وہ لڑکی اسے بے حد پسند تھی، وہ چاہتا تھا کہ وہ بس اس کے قریب بیٹھی بچوں کے انداز میں ادھر ادھر کی باتیں کرتی رہے۔ اس کا طرز گفتگو بڑا دلکش تھا، مگر جب شکیل ذہنی طور پر اس گفتگو کے تانے بانے میں پسنے لگتا تو اس کے تخیل میں دو بڑی بڑی سفید اور گھنی مونچھیں اس طرح گھس آتی جیسے آدم کی جنت میں سانپ۔ یہاں دو نوکر بھی تھے اور یہ دونوں اپنے مالک سے بھی زیادہ عجیب تھے۔ ان میں سے ایک گونگا تھا اور دوسرا بہرا، ایک کے ساتھ حلق پاڑنا پڑتا تھا اور دوسرے کو کچھ سمجھانے کے سلسلے میں بھی اچھی خاصی ورزش ہو جاتی۔ ان سب باتوں کے علاوہ شکیل کے ذہن پر ایک بہت بڑا بوجھ بھی تھا، رضیہ کا مسئلہ۔ اس کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ آخر رضیہ نے اس پر حملہ کیوں کرایا تھا اور اسے کہاں لے جا رہی تھی۔ وہ دو آدمی کون تھے جنہوں نے اسے اٹھا رکھا تھا؟ شکیل کو یہاں محض اسی لیے روکا گیا تھا کہ اس واقعے کی تفتیش کی جا سکے۔ بوڑھا پولیس آفیسر اسے بہت ذہین اور آزمودہ کار آدمی معلوم ہوتا تھا، لیکن شکیل میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ اسے رضیہ کے متعلق کچھ بتا سکتا۔ وہ چاہتا تھا کہ یہاں سے کسی طرح گلو خلاصی ہو تو خود اس واقعے کے متعلق چھان بین کرے۔ دوسری طرف اسے بیگم جعفری کا خیال تھا کہ وہ اس کے لیے بے حد پریشان ہوں گے۔ اس نے بوڑھے سے اس کا تذکرہ کر کے
گھر فون کرنے کی اجازت مانگی لیکن بوڑھے نے منع کر دیا۔ اب شکیل کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اسے کیا کرنا چاہیے۔ وہ سوچ ہی رہا تھا کہ لڑکی کمرے میں داخل ہوئی۔ اس کے ہاتھ میں سرخ رنگ کے کئی گلاب کے پھول تھے۔ آپ کو گلاب یقیناً پسند ہوں گے، اس نے کہا۔ جی ہاں بہت، شکیل کے ہونٹ کانپنے لگے۔ یہ میں آپ کے لیے لائی ہوں۔ شکریہ۔ پھول لیتے وقت شکیل کا ہاتھ کانپ رہا تھا۔ وہ قریب ہی کی ایک کرسی پر بیٹھتی ہوئی بولی، اس میں سے ایک میرے جوڑے میں لگا دیجئے، مجھ سے نہیں لگاتے بنتا۔ شکیل کا پورا جسم کانپنے لگا، حلق خشک ہونے لگا اور سر چکرانے لگا۔ سفید مونچے کسی خودسر بیل کے سینگوں کی طرح اس پر جپٹنے لگی۔ لگا دیجئے نا۔ وہ اس کی طرف پشت کر کے بیٹھ گئی۔ پھول؟ شکیل ہکلایا۔ جی ہاں، ایک پھول میرے جوڑے میں لگا دیجئے۔ وہ آپ کے والد صاحب؟ ہاں میرے والد صاحب۔ اب کیا کہنا چاہتے ہیں؟ وہ خفا ہوں گے۔ کیوں؟ پتہ نہیں۔ آپ اتنا بھی نہیں کر سکتے کہ میرے جوڑے میں پھول لگا دیں؟ اتنی دیر سے کہہ رہی ہوں، وہ بچوں کی طرح ٹھنک ٹھنک کر بولی۔ لگاتا ہوں، شکیل تھوک نکل کر بولا۔ اس کے کامتے ہوئے ہاتھ جوڑے کی طرف بڑھے اور وہ کسی نہ کسی طرح پھول لگانے میں کامیاب ہو گیا۔ ہی دفتن دروازے کی طرف سے کسی کے ہنسنے کی آواز آئی۔ یہ دونوں اچھل پڑے۔ گونگا نوکر دروازے کے قریب کڑا ہنس رہا تھا۔ سور کا بچہ! لڑکی چلا کر کڑی ہو گئی اور نوکر نے دونوں ہاتھوں سے اپنی آنکھیں بند کر لیں، مگر وہ برابر ہنسے جا رہا تھا۔ شکیل کے سارے جسم سے ٹھنڈا ٹھنڈا پسینہ چھوٹ پڑا اور سفید مونچھیں پھر اس پر چڑھ دوڑیں۔ لڑکی نے نوکر کے سر پر 72 رسید کیا، مگر وہ بدستور ہاتھ سے آنکھیں بند کیے ہنستا رہا۔ یہ کمبخت اتنا ڈیٹ کیوں ہے، کیا بتاؤں؟ لڑکی نے شکیل کی طرف مڑ کر کہا۔ آپ کچھ خیال نہ کیجیے گا۔ شکیل نے اس طرح سر ہلا دیا جیسے وہ واقعی کچھ خیال نہ کرے گا۔ پھر حماقت کا احساس ہوتے ہی اس کے چہرے پر ندامت کے آثار نظر آنے لگے۔ مگر سفید مونچھیں! اگر اس نوکر نے اشاروں سے بوڑھے کو کچھ بتانے کی کوشش کی تو وہ نہ جانے کیا سمجھ بیٹھے گا۔ شکیل کو اختلاج ہونے لگا۔ لڑکی نے نوکر کو باہر دھکیل کر دروازہ بند کر دیا۔ شکیل کے رہے سہے اوسان بھی جواب دے گئے اور وہ سوچنے لگا کہ اگر ایسے میں بوڑھا آ جائے تو کیا ہوگا۔ لڑکی پھر آ کر کرسی پر بیٹھ گئی۔ شکیل کی سانسیں چھڑتی رہیں۔ اگر اس نے آپ کے والد صاحب کو بتا دیا تو؟ شکیل نے سوال کیا۔ تو کیا ہوگا؟ آخر آپ اس وقت والد صاحب کو اتنی شدت سے کیوں یاد کر رہے ہیں؟ شکیل اس بات کا کیا جواب دیتا؟ ویسے سفید مونچھیں اب بھی اسے کسی مرکٹے بیل کے سینگوں ہی کی طرح دمکا رہی تھیں۔ کیا آپ کو میرے والد صاحب سے خوف معلوم ہوتا ہے؟ لڑکی نے پوچھا۔ جی ہاں بہت، ارے وہ بہت نرم دل اور نیک آدمی ہیں۔ شکیل اسے کس طرح بتاتا کہ ان دونوں کے درمیان کس قسم کی گفتگو ہو چکی ہے۔ دفتن کمرے کے باہر سے کسی کے قدموں کی آواز آئی اور شکیل کا دل دھڑکنے لگا۔ دروازہ کھلا اور بوڑھا اندر داخل ہوا۔ پہلے تو وہ دروازے پر ہی رکا اور پھر ان کے قریب آ کر بولا۔ بیبی ابھی شہر نہیں گئی؟ اس نے لڑکی سے پوچھا۔ اب جاؤں گی، ذرا ان کے لیے کچھ گلاب لائی تھی، لڑکی نے بول پن سے کہا۔ ڈیڈی یہ آپ سے بہت ڈرتے ہیں۔ کیوں؟ او بوڑھا مسکرایا۔ یہ کہتے ہیں کہ تمہارے ڈیڈی سے خوف معلوم ہوتا ہے۔ تم جاؤ اب شہر، دیر نہ کرو، سورج غروب ہونے سے پہلے ہی واپس آ جانا۔ میں پکچر بھی جاؤں گی ڈیڈی، وہ پھر بچوں کی طرح ٹھنکی۔ نہیں آج نہیں، پھر کبھی چلی جانا، تمہارے گھر مہمان ہیں تو مہمان کو بھی لے جاؤں نا۔ نہیں یہ نہیں جائیں گے۔ کیوں؟ وہ شکیل کی طرف دیکھنے لگا۔ نہیں میں نہیں جاؤں گا، شکیل جلدی سے بولا۔ میں پھر آپ سے نہیں بولوں گی، جاؤ بیبی، خدا کے لیے دیر نہ کرو، ورنہ پھر واپسی کب ہوگی؟ لڑکی چند لمحے کڑی کچھ سوچتی رہی، پھر چلی گئی۔ بوڑھے نے شکیل سے کہا۔ مجھے کسی حد تک کامیابی ہو گئی ہے۔ آج میں نے اس عورت کو ٹرام روڈ کی کوٹھی نمبر 21 میں دیکھا تھا۔ شکیل کچھ نہ بولا۔ وہ جانتا تھا کہ ٹرام روڈ کی کوٹھی نمبر 1 رضیہ کے والدین کی قیام گاہ ہے۔ ممکن ہے آج وہاں گئی ہو۔ اس کی الجھن بڑھتی جا رہی تھی کہ آخر وہ کیا کرے۔ کیا وہ اسے بتا دے کہ وہ اس کے بڑے بھائی کی بیوی ہے؟ کیا سچ مچ رضیہ اپنے راستے سے بھٹک گئی ہے؟ اگر یہی بات ہوتی تو وہ لوگ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہ جائیں گے، لیکن اس بات کے کھل جانے پر خود اس کی پوزیشن کیا ہوگی؟ ممکن ہو اسے مجرم قرار دیا جائے، کیونکہ وہ اس سلسلے میں اپنی معلومات کا اظہار نہ کر کے قانون کی راہ میں روڑے اٹکانے والا بھی قرار دیا جا سکتا ہے۔ دیکھیے، شکیل کچھ دیر بعد بولا، اس قصے کو ختم کیجیے اور مجھے گھر جانے دیجیے۔ میرے گھر والے بے حد پریشان ہوں گے۔ میں کسی ایسی عورت کو نہیں جانتا جو ٹرام روڈ کی کوٹھی نمبر 1 میں رہتی ہو۔ بوڑھا سر ہلا کر مسکرایا، پھر بولا، مجھے افسوس ہے کہ آپ اپنے بڑے بھائی کی بیوی محترمہ رضیہ کو نہیں جانتے۔ شکیل کے ہاتھ پیر ٹھنڈے ہو گئے، اسے ایسا محسوس ہونے لگا جیسے اس کے جسم کا سارا خون منجمد ہو گیا ہو۔ بوڑھا اسے بہت غور سے دیکھ رہا تھا۔ کیوں، آپ کیا سوچنے لگے؟ بوڑھے نے کہا۔ میں یہ سوچ رہا ہوں کہ میں پاگل کیوں نہیں ہو جاتا۔ ٹھیک ہے، جب کسی
आला खानदान की इज्जत खतरे में पड़ जाए तो यही सोचना चाहिए। रजिया की गुज़श्ता जिंदगी तो अब आहिस्ता आहिस्ता सामने आ रही है। आप लोग उस खानदान में रिश्ता करके बड़े खसारे में रहे। मैं आज भी 3 ऐसे सजा याफ्ता आदमियों से वाकिफ हूँ जिनसे रजिया के नाजायज ताल्लुकात रह चुके थे। खुदा के लिए बस कीजिए। शकील ने अपने दोनों कान बंद कर लिए और बोला, अब मैं जाऊंगा, आप मुझे नहीं रोक सकेंगे। अकल के नाखुन लीजिए साहबजादे, क्या आप सचमुच ये चाहते हैं कि आपके खानदान की इज्जत खाक में मिल जाए? मैं दूसरी तरह मामलात को सुलझाने की कोशिश कर रहा हूँ, यानी सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। मैं नहीं समझा। मैं इंतहाई कोशिश कर रहा हूँ कि आपका खानदान बदनामी का शिकार ना होने पाए और मुजरिम अपनी सजा को पहुंच जाए, लेकिन इसके लिए आपको वही करना पड़ेगा जो मैं कह रहा हूँ। क्या करना पड़ेगा? फिलहाल खामोशी से यहीं रहिए। शकील कुछ ना बोला। उसका चेहरा इस तरह जर्द पड़ गया जैसे वो कोई दाइमुल मरीज हो। जूलिया इमरान से मिली। इमरान पर हमाकत तारी नजर आ रही थी। उसने उससे कहा कि वो उसे सिविल अस्पताल तक ले जाना चाहती है। मुझे कई साल से बुखार नहीं आया, इमरान ने जवाब दिया। मैं तुम्हें मर जाने का मशवरा नहीं दे रही, जूलिया ने मुस्कुरा कर कहा। मेरा ख्याल है कि हम वहाँ T3B के मुतालिक कुछ मालूमात फराहम कर सकेंगे। तब तो तुमने यकीनन अफयून खानी शुरू कर दी है। T3B के मुतालिक वहाँ क्या मालूम करोगी? क्या तुम्हें मालूम है कि वो उस इमारत में कोई चीज तलाश कर रही है? मुझे मालूम है। क्या तलाश कर रही है? असली सराजीत और ममीरे का सुरमा। ये क्या चीजें हैं? बड़ी नायाब चीजें हैं, मगर तुम मुझे क्यों ले जाना चाहती हो? तुम्हारे बगैर ये काम ना हो सकेगा। काम की नोयत लंबी कहानी है, मगर तुम ये बताओ, क्या तुम्हें इल्म है कि इस खानदान वालों ने ये इमारत किससे खरीदी है? एक गैर मुल्की जो हकीकतन जर्मन जासूस था, इमरान ने जवाब दिया। मेरे खुदा, जूलिया ने हैरत से कहा, तुम कभी पीछे नहीं रहते। मैं काम की नोयत पूछ रहा हूँ। सिविल अस्पताल में एक ऐसा मरीज मौजूद है जो इसके मुतालिक कुछ ना कुछ जरूर बता सकेगा। मतलब ये कि वो एक रिटायर्ड सरकारी सुराग रसान है। आज से 3 साल पहले जब ये इमारत फरोख्त हुई थी तो वो यही था और उस जर्मन जासूस का केस इसी के हाथ में था। ओह, इमरान तशवीशकुन लहजे में बोला, यहाँ तुम लोग बाजी ले गए। X2 की जहानत को तुम नहीं पहुंच सकते, जूलिया ने फखरिया अंदाज में कहा। बस अब तुम जा सकती हो। मेरे सामने ये नफरत अंगेज नाम ना लिया करो। वो तुम्हारी बहुत कदर करता है, जूलिया ने कहा। मेरी नजरों में उस चूहे की कोई वक़्त नहीं। आखिर वो सामने क्यों नहीं आता? काम की बात करो इमरान। मैं उस रिटायर सुराग रसान से मिली थी, लेकिन वो मुझे कुछ नहीं बता सका। क्यों? दमे का मरीज है। आजकल उस पर मर्ज का हमला हुआ है जो इतना शदीद है कि वो गुफ्तगू नहीं कर सकता। इमरान थोड़ी देर तक कुछ सोचता रहा और फिर बोला, जब वो बोल ही नहीं सकता तो मुझे साथ ले जाकर क्या करोगी? मुझे यकीन है कि तुम किसी न किसी तरह उससे मालूम कर लोगे। इमरान हस्बे आदत वक्त बर्बाद करता रहा। फिर वो दोनों सिविल अस्पताल के लिए रवाना हो गए, मगर थोड़ी ही देर बाद इमरान जूलिया पर बुरी तरह बरस रहा था, क्योंकि ये लंबी दौड़ कतई बेनतीजा साबित हुई थी। मरीज के लवाहकीन उसे अस्पताल से ले जा चुके थे। तकरीबन 1 घंटा बाद जूलिया अस्पताल के कागजात से उसका पता मालूम कर सकी। हालत इतनी खराब थी कि वो बोल भी नहीं सकता था। फिर उसके वर्षा यहाँ से क्यों ले गए? इमरान ने तशवीशकुन लहजे में कहा। उसने खुद ही जाना चाहा था, जूलिया ने जवाब दिया। मैट्रन का यही बयान है। खैर तो फिर क्या अब उसके घर चलने का इरादा है? कतई, इसके अलावा और कोई चारा नहीं। आज तुम मेरी मट्टी पलीत कर दोगी शायद। चलो, इमरान ने बुरा सा मुंह बनाकर कहा। जूलिया कुछ ना बोली। फिर उन्होंने एक टैक्सी ली और मालूम किए हुए पते पर रवाना हो गए। लेकिन वो हमें क्या बता सकेगा? इमरान ने कहा। तुम क्या मालूम करना चाहती हो? यही कि T3B को किस चीज की तलाश है। किसी ने तुम्हें गलत रास्ते पर लगाया हुआ है। क्यों? अगर किसी को ये मालूम होता कि उसे किसी चीज की तलाश है तो वो उसके ज़हूर से पहले ही उसे हासिल कर चुका होता। मगर मेरी मालूमात के मुताबिक पुलिस सैकड़ों बार उस इमारत की तलाशी ले चुकी है। बहुत पुरानी कहानी है, इमरान सर हिलाकर बोला। मैं जानता हूँ कि पुलिस काफी दिनों तक सरगर्दा रही थी। इस मरीज से कम से कम ये तो मालूम हो जाएगा कि पुलिस को जिस चीज की तलाश थी वो उसे मिली थी या नहीं। अरे बाबा, चल तो रहा हूँ, इमरान पेशानी पर हाथ मारकर बोला। बेकार कान ना खाओ, तुम खुद को न जाने क्या समझते हो, जूलिया ने चिढ़कर कहा। मैं खुद को एक शादीशुदा आदमी समझता हूँ, इसीलिए हम शायद पहुँच गए हैं। टैक्सी एक इमारत के सामने रुक गई थी। किराया जूलिया ही ने अदा किया और दोनों उतरकर इमारत की तरफ बढ़े। बरामदे में एक नौकर मौजूद था। हमें मिस्टर बेग से मिलना है, इमरान ने कहा। वो बहुत बीमार है जनाब, हमें मालूम है। हम उन्हें देखने आए हैं। कल अस्पताल में मुलाकात हुई थी। अच्छा तो ठहरिए, मैं बेगम साहबा को इत्तला देता हूँ, नौकर ने कहा और अंदर चला गया। मुझे ताज्जुब है कि बेगम साहबा की मौजूदगी में वो अब तक जिंदा कैसे रहा, इमरान बड़बड़ाया। जिस तरह तुम्हें बेगम साहब
صاحبہ کی عدم موجودگی میں موت نہیں آتی۔ جولیا اپنا اوپری ہونٹ بھینچ کر بولی۔ اتنے میں نوکر نے آ کر ان سے اندر چلنے کی درخواست کی۔ وہ انہیں ڈرائنگ روم میں بٹھا کر پھر اندر چلا گیا۔ مریض تک پہنچنے میں 15 منٹ صرف ہو گئے۔ وہ ایک پلنگ پر چت پڑا ہوا تھا۔ اس کی آنکھیں بند تھی اور سینہ کسی لوہار کی دونکنی کی طرح پھول پچک رہا تھا۔ عمران نے پیچھے مڑ کر دیکھا، نوکر انہیں وہاں چھوڑ کر جا چکا تھا۔ جولی ڈارلنگ، عمران آہستہ سے بولا، نہ ابھی تمہاری شادی ہوئی ہے اور نہ میری۔ کیا بکواس ہے؟ اگر ہم نے 1 منٹ کے اندر ہی اندر شادی نہ کر لی تو یہ بوڑھا پھر سے جوان ہو جائے گا۔ میں سچ کہتی ہوں کہ اتنے گون سے رسید کروں گی کہ تم اپنی شکل بھی نہ پہچان سکو گے۔ دفتن مریض نے آنکھیں کھول دی، سرخ ڈراؤنی آنکھیں، اور عمران جھک جھک کر اسے آداب کرنے لگا۔ پھر دروازے کی طرف مڑا جہاں 3 آدمی کھڑے تھے۔ ان میں سے ایک نے دروازہ اندر سے بند کر دیا اور جولیا بھی بوکلا کر مڑی۔ اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں کیونکہ ان تینوں کی ٹائیاں سیاہ تھیں اور وہ ایکسٹو کی ہدایت پر ایک بار ان لوگوں کا تعاقب بھی کر چکی تھی۔ ان کے متعلق ایکسٹو کا خیال تھا کہ وہ اسٹاریٹا کے ساتھیوں میں سے ہیں۔ میں نہ کہتا تھا کہ شادی کر ڈالو، عمران رونی صورت بنا کر بولا۔ بوڑھا مریض اٹھ کر بیٹھ گیا، پھر وہ پلنگ سے نیچے اترا اور تن کر کھڑا ہو گیا۔ وہ ایک دراز قد آدمی تھا۔ اس نے اپنی سفید داڑھی بھی چہرے سے ہٹا دی۔ لو دیکھو، عمران نے آہستہ سے کہا، ہو گیا نا جوان؟ جولیا کچھ نہ بولی، وہ بار بار اپنے خشک ہونٹوں پر زبان پھیر رہی تھی۔ چہرے کا رنگ اڑ گیا تھا۔ اس نے بڑی مضبوطی سے عمران کی کلائی پکڑ لی۔ تم لوگ کون ہو؟ لمبے آدمی نے گرج کر پوچھا، جو کچھ دیر پہلے دمے کا ایک قریب المرگ مریض تھا۔ عورت اور مرد ہیں، ہم مسٹر بیگ سے ملنے آئے تھے۔ کیوں ملنا چاہتے ہو؟ کیا آپ مسٹر بیگ ہیں؟ عمران نے حیرت سے کہا، پھر جولیا سے بولا، تم نے تو کہا تھا کہ مسٹر بیگ مرض کی شدت کی بنا پر گفتگو بھی نہیں کر سکتے۔ میں کیا بتاؤں؟ جولیا نے خشک ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے کہا، تم خود دیکھ رہے ہو، کس چکر میں ہو تم لوگ؟ لمبے آدمی نے گرج کر پوچھا۔ مسٹر بیگ سے پوچھنا چاہتے تھے کہ اب ہم شادی کر لیں یا نہیں؟ میں تمہیں بولنے پر مجبور کر دوں گا۔ دراز قد آدمی عمران کو گھورتا ہوا بولا، کیا میں اتنی دیر سے بول نہیں رہا؟ عمران نے حیرت ظاہر کی۔ تم کون ہو؟ مسٹر بیگ سے کیوں ملنا چاہتے ہو؟ میں عبد المنان ہوں۔ بیگ صاحب اس سے اس لیے ملنا چاہتا تھا کہ ان سے اس شادی کی اجازت لے سکوں۔ یہ لڑکی یوریشین ہے، مسٹر بیگ کی بھتیجی، ابھی حال ہی میں اٹلی سے آئی ہے۔ کل پہلی بار مسٹر بیگ سے ہسپتال میں ملی تھی۔ یہ اس طرح نہیں بتائے گا، لمبے آدمی نے اپنے ساتھیوں سے کہا۔ ان دونوں کو اس کمرے لے چلو، پھر دیکھیں گے۔ کیا گود میں لے چلو گے؟ عمران نے احمقانہ انداز میں کہا۔ خیر، میں تو گود میں بھی چل سکتا ہوں، مگر خبردار اس لڑکی کو ہاتھ نہ لگانا ورنہ میں یہی خودکشی کر لوں گا۔ سیاہ ٹائی والوں میں سے ایک نے بڑھ کر عمران کی گردن سے ریوالور لگا دیا اور اس پر تھوڑی سی طاقت صرف کرتا ہوا بولا، چلو۔ جولیا عمران کے ساتھ چل رہی تھی۔ عمران نے روحانسی آواز میں کہا، لعنت ہے ایسے چچا پر، کیا یہ خود تم سے شادی کرنا چاہتا ہے؟ تم نے مجھے کس مصیبت میں پھنسا دیا؟ جولیا کچھ نہ بولی۔ اس وقت اس کی ساری ذہانت رخصت ہو گئی تھی۔ انہیں ایک دوسرے کمرے میں لایا گیا اور تھوڑی دیر بعد وہ وہاں تنہا رہ گئے۔ کمرے کا دروازہ باہر سے بند کر دیا گیا تھا۔ دیکھا تم نے؟ عمران نے کسی لڑاکی عورت کی طرح پینترا بدلا۔ کس گدھے نے تمہیں یہ مشورہ دیا تھا کہ مجھے اس مصیبت میں پھنسا دو؟ میں نہیں سمجھ سکتی کہ یہ کیا ہو گیا۔ اگر میں مار ڈالا گیا تو تم سے سمجھ لوں گا۔ کچھ سوچو، رہائی کے لیے کچھ سوچو۔ جولیا نے مستربانہ انداز میں کہا۔ میں کیا سوچوں؟ اب بلاؤ اپنے چوہے آفیسر کو۔ عمران برا سا منہ بنا کر بولا، تمہیں یہاں لانے کا مشورہ اسی نے دیا تھا۔ کیا مطلب یہاں؟ عمران نے آنکھیں نکال کر غصیلی آواز میں کہا، مطلب یہ کہ اس نے کہا تھا بیگ کے معاملے میں عمران سے مدد لو، وہ اس سے گفتگو کرنے کا کوئی نہ کوئی طریقہ پیدا کر ہی لے گا۔ اس کے باپ کا نوکر ہے عمران۔ عمران غرایا۔ جولیا کچھ نہ بولی، کہتی بھی کیا، وہ خود بھی بوکلا گئی تھی۔ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد اس نے کہا، کل جب میں اس بوڑھے سے ملی تھی تو وہ اتنا توانا نہیں تھا اور نہ ہی اتنا لمبا تھا۔ مجھے یقین ہے کل والا بوڑھا مسٹر بیگ ہی تھا، مگر یہ سب کچھ شاید آج ہی ہوا ہے۔ T3B کے ساتھی ہم پر گہری نگاہ رکھ رہے ہیں۔ تم نے خواہ مخواہ میری اسکیم بھی برباد کر دی۔ میں کیا کرتی؟ مجھے تو بہرحال ایکسٹو کے حکم کی تعمیل کرنی تھی۔ اچھا تو کرو تعمیل، میں تو خودکشی کرنے جا رہا ہوں۔ پیارے دوستو، آپ سے گزارش ہے کہ پلیز ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ویڈیوز کو لائک اور شیئر کریں تاکہ آپ کی مدد سے ہمارا چینل مونیٹائز ہو سکے۔ شکریہ۔ جیسے ہی اسٹاریٹا کی کار جعفری منزل سے نکلی، کیپٹن جعفری نے اس کا تعاقب شروع کر دیا۔ وہ ایک ٹیکسی میں تھا۔ اسٹاریٹا تنہا تھی۔ گاڑی ڈرائیور چلا رہا تھا۔ کچھ دیر تک تو ایسا معلوم ہوتا رہا جیسے وہ یوں ہی بے مقصد مختلف سڑکوں کے چکر لگا رہی ہو۔ پھر وہ پرنس ہوٹل کے سامنے رک گئی۔ کیپٹن جعفری نے اسے کار سے اتر کر ہوٹل میں جاتے دیکھا تھا۔ وہ بھی ٹیکسی سے اتر گیا اور ٹیکسی وہیں کھڑی رہی۔ حال میں پہنچ کر اس نے دیکھا کہ اسٹاریٹا اپنے معتقدوں میں گر گئی ہے۔
यहाँ बहतीरे लोग उसे पहचानते थे। जाफरी ने करीब ही एक मेज एंगेज कर ली। ऐसी सूरत में उसके अलावा और चारा ही क्या था। स्टारिटा की मेज के गिर्द कई कुर्सियां थी, मगर उसके अंदाज से ऐसा मालूम होता था जैसे वो जल्द अज जल्द उनसे पीछा छुड़ाना चाहती हो। उसकी नजरें बार बार एक जानिब उठ रही थीं। पहले तो जाफरी ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया, लेकिन फिर जब एक बार उसी सिमत उसकी नजर भी उठी तो उसे अपनी मेहनत बराबर मालूम होती हुई नजर आई। वो एक नौजवान आदमी था जिसे स्टारिटा बार बार देख रही थी। वो उससे काफी फासले पर था और उसके गले में स्याह टाई थी। जूलिया की तहकीक थी कि स्टारिटा जिन लोगों से ताल्लुक रखती है वो अमूमन स्याह टाइयां इस्तेमाल करते हैं। जाफरी बड़े सब्र सुकून के साथ बैठा रहा। उसने खाने पीने की कुछ चीजें मंगवा ली और वक्त गुजार रहा था। कैप्टन जाफरी की शख्सियत बड़ी शानदार थी। वो एक कदावर और बारोब आदमी था। शायद वो उसकी चढ़ी हुई घनी मूंछें ही थीं जिन्होंने उसे इतना बारोब आदमी बना दिया था। हालांकि फौज से अलहदा हुए काफी अरसा गुजर चुका था, लेकिन जाफरी के अंदाज अब भी फौजियों के सी ही थे। किसी जमाने में वो मिलिट्री की सीक्रेट सर्विस का एक सरगर्म ऑफिसर था, लेकिन अब इमरान की मातहती ने सारे कसबल निकाल दिए थे और वो एक्स2 से बहुत ज्यादा खौफजदा रहता था। जाफरी वहीं बैठा रहा। अभी तक स्टारिटा के मोतक़िदीन का तार नहीं टूटा था। जाफरी कभी स्टारिटा की तरफ देखने लगता और कभी स्याह टाई वाले की तरफ। स्याह टाई वाले ने कैडबरी चॉकलेट का एक पैकेट इस तरह हाथ में पकड़ा हुआ था जैसे वो उसे किसी को दिखाना चाहता हो। एक बार स्टारिटा की नजर उसकी तरफ उठी और स्याह टाई वाला पैकेट पार कर उसमें से चॉकलेट निकालने लगा। फिर वो अपनी जगह से उठा और ऊपरी मंजिल के जीनों की तरफ चला गया। जाफरी की निगाह उसका ताक़ुब करती रही। अब वो जीनों पर ही था। स्टारिटा अब भी बार बार उसी की तरफ देख रही थी, लेकिन शायद वो अभी उठना नहीं चाहती थी क्योंकि उसके चेहरे पर पिछला सा इस्तिराब बाकी नहीं रहा था। तकरीबन 5 या 6 मिनट बाद जाफरी ने स्याह टाई वाले को ऊपरी मंजिल से वापस आते देखा और फिर वो नीचे आकर सीधा बाहर निकलता चला गया। दफतन स्टारिटा के चेहरे से फिर बेचैनी नजर आने लगी। वो उस वक्त अपने एक मोतक़िद का हाथ देख रही थी। जाफरी के जहन में एक नया ख्याल सर उबार रहा था। वो चुपचाप अपनी मेज से उठा और ऊपरी मंजिल के जीनों की तरफ आया। एक लहजा के लिए रुककर उसने कुछ सोचा और फिर ऊपर जाने के लिए जीने तय करने लगा। ऊपर पहुंचकर वो फिर कुछ सोचने लगा। उसकी तेज और मुतजस्सिस निगाहें गिरदोपेश का जायजा ले रही थी। ये एक तवील राहदारी थी। बाएं जानिब जीनों के दरवाजे ही की लाइन में कई पेशाब खाने भी थे। जाफरी सोच रहा था कि 5 मिनट के अंदर ही अंदर ऊपर आने और वापस जाने के लिए सिर्फ यही जवाब हो सकता है कि वो पेशाब खाने में आया था। जाफरी आगे बढ़ा। पहले ही पेशाब खाने की दीवार से लगे हुए स्टैंड में कूड़े कचरे की बाल्टियां लटक रही थीं। जाफरी की तेज नजरें बाल्टियों पर पड़ती हुई दूसरी जानिब मुड़ने ही वाली थी कि वो रुक गया। एक बाल्टी में कैडबरी चॉकलेट के पैकेट का कवर मुड़ी तुड़ी हालत में पड़ा हुआ था। जाफरी ने बड़ी फुर्ती से उसे उठाया और आगे बढ़ता चला गया। साथ ही वो उसे खोलता भी जा रहा था। कागज की तहों के दरमियान एक ऐसा कागज नजर आया जिस पर पेंसिल से कुछ लिखा हुआ था। उसने कागज के उन सारे टुकड़ों को जेब में ठूंस लिया और वापसी के लिए मुड़ा। फिर वो उस वक्त हॉल में पहुंचा जब स्टारिटा अपनी मेज से उठ रही थी। उसके साथ ही दूसरे लोग भी उठे, लेकिन स्टारिटा ने मुस्कुराकर उनसे कुछ कहा और वो बैठ गए। वो बड़े पुरवकार अंदाज में आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई जीनों की तरफ बढ़ रही थी। जैसे ही वो नजरों से ओझल हुई, जाफरी ने चारों तरफ एक उचटती सी निगाह डाली और जेब से कागज के टुकड़े निकाल लिए। फिर उनमें से वो कागज अलग किया जिस पर पेंसिल की तहरीर थी और बकिया को दोबारा जेब में डाल लिया। वो उसे पढ़ रहा था। तदबीर कामयाब रही। एक औरत और एक मर्द हमारी कैद में है। मर्द कुछ बेवकूफ सा मालूम होता है। वो देसी है, लेकिन औरत अतालवी मालूम होती है। उसने अपनी सही कौमियत नहीं बताई। अभी तक हम उनसे कुछ भी मालूम नहीं कर सके हैं। उन्हें 14 स्ट्रीट वाले मकान में रखा है। ये बताना बहुत मुश्किल है कि वो कुल कितने आदमी हैं। उनसे अभी तक कुछ भी मालूम नहीं किया जा सका। अब हम हुक्म के मुंतजर हैं। तहरीर खत्म करके जाफरी ने एक गहरा सांस लिया। उसे इल्म था कि जूलिया आज इमरान को सिविल अस्पताल ले जाएगी। वो दोनों एक दूसरे को अपनी मसरूफियात से लाइलम नहीं रखते थे। वो सोचने लगा, मुमकिन है वही दोनों उनके हाथ लगे हों। वो अपनी मेज से उठकर काउंटर पर आया जहां फोन रखा था। उसने सबसे पहले जूलिया के लिए होटल में फोन किया, लेकिन वहां से जवाब मिला कि वो 9 बजे सुबह की गई हुई है और अभी तक वापस नहीं आई। कैप्टन जाफरी ने रिसीवर रख दिया। फिर उसने इमरान के लिए जाफरी मंजिल फोन किया, लेकिन वहां से किसी ने बताया कि इमरान 10 बजे से गायब है। अब वो X2 के मुतालिक सोचने लगा, क्या X2 को इन हालात का इल्म होगा? काश उसे X2 ने अपना फोन नंबर भी बताया होता। वो काउंटर के पास से हटकर एक सतून की ओट में आकर
खड़ा हुआ। स्टारिटा ऊपर से वापस आई थी, लेकिन चूंकि यहाँ से फासिला ज्यादा था, इसीलिए जाफरी उसकी हालत का अंदाजा नहीं लगा सकता था। वैसे उसे यकीन था कि शदीद किस्म की जहनी उलझन में मुब्तला हो गई होगी। अगर उसके इर्द गिर्द मुतक़िदीन की भीड़ ना होती तो शायद वो यहाँ रुक भी नहीं सकती। जाफरी सोच ही रहा था कि अब उसे क्या करना चाहिए, लेकिन उसने स्टारिटा को फिर उठते हुए देखा। शायद वो उन लोगों से माजरत तलब कर रही थी। मुतक़िदीन की भीड़ उसे कार तक पहुंचाने गई। जाफरी अब भी ये देखना चाहता था कि स्टारिटा कहाँ जाती है और क्या करती है। जैसे ही उसकी कार हरकत में आई, उसके पीछे जाफरी की टैक्सी भी चल निकली, लेकिन थोड़ी ही देर बाद उसकी मायूसी की हद ना रही जब उसने अगली कार को जाफरी मंजिल के फाटक में दाखिल होते हुए देखा। अब क्या हो सकता है? पहले वो समझा था कि शायद स्टारिटा गैर मुतवक्का तौर पर अपने एक आदमी के पैगाम से महरूम हो जाने के बाद मालूमात हासिल करने के लिए कोई ना कोई दूसरा जरिया तलाश करेगी। बहरहाल अब इसके अलावा और कोई चारा नहीं रह गया था कि जाफरी किसी न किसी तरह 14th स्ट्रीट के उस इमारत का पता लगाने की कोशिश करे जहां उसकी दानिश में वो दोनों कैद थे। मगर 14th स्ट्रीट कोई छोटी जगह नहीं थी, लिहाजा वहां किसी इमारत का पता मालूम करना मुश्किल ही था। ए मोहतरमा जूलिया, तुम ऊँघ रही हो? इमरान ने उसे झंझोड़ कर कहा। वो सचमुच बैठे बैठे ऊँघ रही थी। जूलिया चौंक कर बेदिली से मुस्कुराई। ये रात थी और 12 का वक्त जरूर रहा होगा। मुझे मुसीबत में फंसाकर खुद ऊँघती हो, फिर मुस्कुराती भी हो। काश मैंने शहद की मक्खियों वाला तेला उसी दिन तुम पर खाली करा दिया होता। तुमसे खुदा समझे तो फिर कोई तदबीर निकालो ना। जूलिया दोनों हाथों से आंखें मलती हुई बोली। कब तक यहाँ रहेंगे? तदबीर यह है कि तुम मेरे सर पर बैठ जाओ और मैं हलक पाड़ पाड़ कर बैरवी गाऊं। बैरवी क्या? बैरवी तुम्हारे चीफ ऑफिसर की दुम में बंधे हुए नमदे को कहते हैं। जूलिया हंसने लगी, लेकिन उस हंसी में जिंदगी नहीं थी। इमरान थोड़ी देर तक खामोश रहा, फिर उसने कहा, मेरा ख्याल है कि अब तीतरी भी सिर्फ वक्त गुजारी कर रही है। वक्त गुजारी से क्या मुराद है? उसे जिस चीज की भी तलाश थी शायद मिल गई। ये तुम किस बिना पर कह रहे हो? फिर बहस शुरू की तुमने? मैं बहस नहीं करती, मैं तो सिर्फ इस ख्याल की वजह दरियाफ्त करना चाहती हूँ। खैर इसे भी जाने दो। यही बता दो कि वो उस चीज के हसूल के बाद भी जाफरी मंजिल में क्यों मुकीम है? वो सोचती होगी कि कहीं उसकी मेहनत बर्बाद ना हो जाए, क्योंकि कुछ नामालूम आदमी उसकी निगरानी कर रहे हैं। उसे इसका एहसास हो गया है, वरना वो हमें इस तरह कैद क्यों करा देती? ये भी कोई बात ना हुई। मैं तो कोई मंतकी दलील चाहती हूँ। जूलिया ने कहा। अच्छा बस अब अपनी टाए टाए खत्म करो, मैं कुछ सोचता हूँ। कुछ और नहीं बल्कि रिहाई की तदबीर सोचो। जूलिया इसकी आंखों में देखती हुई बोली। रिहाई की तदबीर क्या सोचना है? ऐसे मौके बार बार नहीं आते। अगर वो लोग मार डालने की धमकियां दें तो इन्हें इस कदर गुस्सा दिलाओ कि वो सचमुच तुम्हें मार ही डालें। अरे इस जिंदगी में रखा ही क्या है? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? फिर क्यों लाई थी मुझे अपने साथ जब मेरे किसी मशवरे पर अमल नहीं करना था? तुमसे खुदा समझे इमरान, तुम मौत के मुंह में भी संजीदगी नहीं इख्तियार कर सकते। मैं अब तक निकल भी गया होता, लेकिन मुझे तुम्हारी फिक्र है। तुम मेरी फिक्र ना करो, कुछ शुरू कर दो, मैं अपनी हिफाजत आप कर लूंगी। तुमने पहले क्यों नहीं बताया? अच्छा तो अब मैं शुरू करने जा रहा हूँ, लेकिन कबल इसके कि वो कुछ शुरू करता, किसी ने बाहर से कुफल में कुंजी घुमाई और दरवाजा खोल दिया और 4 आदमी अंदर दाखिल हुए। उनमें से एक के हाथ में रिवाल्वर था। उठो तुम लोग, रिवाल्वर वाले ने खशमगी लहजे में कहा। वो दोनों खड़े हो गए। इमरान ने अपने हाथ भी उठा लिए थे और वो अब सचमुच बहुत ज्यादा खौफजदा नजर आने लगा था। ऐसा मालूम होता था जैसे अब उसका दम ही निकल जाएगा। वो हामता कामता उन लोगों के साथ चलने लगा। वो एक बहुत बड़े कमरे में आए। अरे ये तो वही है। इमरान ने स्टारिटा की आवाज सुनी। उसी वक्त वो उस स्टारिटा से बहुत मुख्तलिफ नजर आ रही थी जिसे उसने जाफरी मंजिल में देखा था। उस वक्त उसके जिस्म पर स्कर्ट के बजाय खाकी पतलून और चमड़े की जैकेट थी और आंखों में नस्वानियत का शायबा तक भी ना था। वो बस एक नौखेज लड़का मालूम हो रही थी। क्यों, तुम कौन हो? उसने इमरान को घूरते हुए पूछा। एक सर्कस बॉय, इमरान ने शर्मा कर जवाब दिया। तुम झूठे हो, फिर मैं किस तरह यकीन भी नहीं दिला सकता। वैसे ये लड़की तुम्हें यही बताएगी। हम दोनों स्टार सर्कस में मुलाजिम हैं और शकील इतना कम रुतबा आदमी है कि सर्कस वालों से दोस्ती करता फिरेगा। बचपन में हम दोनों ने एक स्कूल में तालीम पाई थी। खैर तुम मेरी टो में क्यों थे? शकील ने मुझसे कहा था कि तुम यहाँ किसी खजाने की तलाश में आई हो। उसने बताया कि तुमने उसके बड़े भाई को एक रात आगाह किया था कि वो एक मखसूस फाटक से गुजरकर इमारत में दाखिल हो, वरना खसारे में रहेगा। वो फाटक सचमुच गिर पड़ा था। फिर तुम उसके साथ जाफरी मंजिल ही में मकीम हो गई। शकील ने एक रात को इत्तेफाक से तुम्हें वहाँ कुछ तलाश करते देख लिया। मैं गलत तो नहीं कह रहा? बकते रहो, स्टारिटा गुर्राई। मुझे सुराग रसानी का बड़ा शौक है। जब शकील ने
مجھ سے اس کا تذکرہ کیا تو میں نے اس سے وعدہ کر لیا کہ میں جعفری منزل میں تمہارے قیام کا مقصد معلوم کرنے کی کوشش کروں گا، لہٰذا میں نے بھی جعفری منزل میں قیام کیا۔ یہ لڑکی جو میری محبوبہ ہے میرے لیے کام کرتی رہی، اس نے اس عمارت کے متعلق بہتری معلومات فراہم کی، مسٹر بیگ کا پتہ لگایا اور پھر مجھے یہاں لاپس آیا۔ ایسی واحیات تو شیطان کی محبوبہ بھی نہ ہو سکے گی۔ میں تمہیں قتل کر دوں گی، ورنہ بتاؤ کہ تم کون ہو اور تمہارے ساتھ کتنے آدمی ہیں۔ اس واقعے کا علم اور کتنے آدمیوں کو ہے؟ صرف 3 آدمی ہیں۔ عمران نے سر ہلا کر کہا، میں، میری محبوبہ اور جمیل کی بیوی کا دیور۔ اسٹاریٹا سے خاموشی سے گورتی رہی، پھر بولی، تمہارے پاس کیا ثبوت ہے کہ تم سچ کہہ رہے ہو؟ میرے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے کہ میں سچ کہہ رہا ہوں۔ یہ لڑکی بھی جھوٹ بول سکتی ہے، شکیل بھی جھوٹ بول سکتا ہے، اسٹار سرکس والے بھی جھوٹ بول سکتے ہیں، تم صرف سچ بول سکتی ہو۔ تم نے میرے متعلق کیا معلوم کیا؟ کچھ بھی نہیں، عمران نے مایوسی سے سر ہلا کر کہا، بس اتنا ضرور ہوا کہ اب میں تمہارے بغیر زندہ نہ رہ سکوں گا، زندگی بھر تمہارے خواب دیکھنے پڑیں گے۔ بکواس بند کرو، میں اب خاموش ہی رہوں گا۔ ویسے تم اس لڑکی سے حقیقت معلوم کر سکتی ہو، یہ بھی تمہاری ہی طرح سوئس ہے۔ تم سوئس ہو؟ اسٹاریٹا نے جولیا سے پوچھا۔ ہاں میں سوئس ہوں، جولیا نے سوئس میں جواب دیا اور اس نے اسی زبان میں عمران کے بیان کی تصدیق کی۔ دفتن ایک آدمی کمرے میں داخل ہوا۔ کیا سب سامان تیار ہے؟ اسٹاریٹا نے اس سے پوچھا۔ ہاں مادام، اس نے بڑے ادب سے جواب دیا۔ ان لوگوں کو کمرے میں بند کر دو، اس نے عمران اور جولیا کی طرف اشارہ کیا۔ عمران بہت دیر سے اس چھوٹے سے سوٹ کیس کو دیکھ رہا تھا جسے اسٹارٹیا داہ نے ہاتھ میں لٹکائے ہوئے تھی۔ کیا تمہیں وہ چیز مل گئی ہے جس کی تلاش تھی؟ عمران نے پوچھا۔ ہاں، اسٹاریٹا مسکرائی، لیکن وہ کسی قدیم شاہی خاندان کے جواہرات نہیں ہے۔ تم لوگ اس قسم کے ناول پڑھ پڑھ کر اپنا دماغ خراب کر لیتے ہو۔ پھر وہ کیا چیز تھی؟ کچھ بہت ہی اہم قسم کے کاغذات جنہیں میں دنیا کی کسی بھی بڑی حکومت کے ہاتھ فروخت کر سکتی ہوں، لاکھوں کی مالیت میں۔ یہ کاغذ یہاں کیسے پہنچے تھے؟ ایک سرکس بوائے کو ان چیزوں سے دلچسپی نہ ہونی چاہیے۔ میں تم پر رحم کر رہی ہوں، تم قتل نہیں کیے جاؤ گے، صبح تک تم کو رہائی نصیب ہو جائے گی۔ اسٹاریٹا نے کہا، میں تم سے رحم کی بھیک نہیں مانگتا۔ عمران نے برا سا منہ بنا کر کہا، کیا تم مجھے کوئی گھٹیا آدمی سمجھتی ہو؟ تم نے جس طرح جعفری خاندان والوں کو الو بنایا تھا مجھے نہیں بتا سکتی؟ تمہارے سلسلے میں کون سی ایسی بات ہے جس کا علم مجھے نہیں؟ تم بہت دنوں سے جعفری منزل میں گھسنے کا پروگرام بنا رہی تھی، اس سلسلے میں تم نے جوتش اور حاضرات کا پروگرام رچایا۔ تم جوتش کی ماہر تو ہو سکتی ہو، لیکن حاضرات کی ابجد سے بھی تمہاری واقفیت نہیں ہے۔ تم نے کہیں سے مشرقیوں کے اس کمال کا تذکرہ سن پایا ہوگا، بس 2-4 کالے چراغ لے کر چڑھ دوڑی، لیکن ایک بار بھی چراغوں کی لو پر روحوں کو نہ طلب کر سکی۔ اس کے بجائے تم نے جمیل سے یہ ظاہر کرنا شروع کر دیا کہ روحیں تم سے ناراض ہو گئی ہیں اور تمہیں نقصان پہنچانے کے در پہ ہیں۔ وہ رات یاد ہے نا جب تم اپنے کمرے میں چیخ رہی تھی اور اس طرح خوفزدہ نظر آ رہی تھی جیسے وہ چراغ تمہارے لیے موت کا پیغام لانے والے ہوں۔ جمیل سے تم نے چراغوں کو بجھانے کے لیے کہا تھا، لیکن وہ انہیں نہ بجھا سکا۔ یہ تم نے محض اس لیے کیا تھا تاکہ اسے کم از کم ان چراغوں کے غیر معمولی ہونے کا یقین تو آ ہی جائے۔ حقیقتاً وہ بیچارہ اس سلسلے میں دھوکہ کھا گیا تھا، حالانکہ بہت پڑھا لکھا آدمی ہے۔ وہ یہی سمجھا کہ چراغ تو غیر معمولی ہیں، لہٰذا یہی بات ہو سکتی ہے کہ روحیں تم سے ناراض ہو گئی ہوں۔ یہ سب کچھ تم نے محض اس لیے کیا تھا کہ جعفری منزل میں ایک مہمان کی حیثیت سے داخل ہو کر نہایت سکون کے ساتھ ان کاغذات کی تلاش جاری رکھ سکو۔ چراغ واقعی غیر معمولی ہے۔ عمران اسٹاریٹا کو آنکھ مار کر مسکرایا اور پھر بولا، دیے دوہرے بنائے گئے ہیں، ان کے درمیان میں کافی جگہ خالی ہے۔ اوپری حصے میں تم نے تیل ڈال کر روئی کی بتیاں ڈال دی تھی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ دونوں تہوں کے درمیان میں پانی اور کاربائڈ ہوتا ہے اور روئی کی بتی کے نیچے ایک باریک سی نلکی سے گیس نکل کر جلتی ہے۔ بادیوں نظر میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ لو روئی کی بتی سے نکل رہی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ لو اس نلکی سے نکلتی ہے جس کا تعلق کاربائڈ سے ہوتا ہے۔ اب رہ گیا پاٹک کے گرنے کا مسئلہ، تو اس کے اوپری حصے میں پہلے سے ہی ایک دراڑ پڑی ہوئی تھی۔ تمہارے آدمیوں نے تھوڑی سی محنت کر کے اسی رات گرا دیا تھا۔ کیوں؟ کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ مجھے تمہارے مسئلے پر دوبارہ غور کرنا پڑے گا، اسٹاریٹا نے خونخوار لہجے میں کہا۔ غور کرنے کے لیے بہت وقت ہے، میں جانتا ہوں کہ تم مجھے زندہ چھوڑ دو گی، پھر میں کیوں خواہ مخواہ اس لذت سے محروم رہ جاؤں؟ مجھے ایسی باتیں کرنے میں بڑی لذت ملتی ہے۔ ہاں تو جمیل کے کمرے والی آگ بھی روحوں کا عطاب تھا، وہ آگ تم ہی نے لگائی تھی، اس طرح کہ جمیل کو اس کا احساس نہ ہو سکا، حالانکہ وہ تمہارے پاس ہی موجود تھا۔ اب تم یہ کاغذات لے جا رہی ہو جو اس بیچارے جرمن جاسوس نے بڑی محنت سے چرائے تھے۔ کہاں سے چرائے تھے؟
स्टारिटा गुर्राई बरतानिया के दफ्तर खारिजा से और उन्हें जाफरी मंजिल में छुपा दिया था। उधर पुलिस को उस पर शुबा हो गया और वो इमारत फरोख्त करके भाग निकला। उसे इतना मौका भी ना मिल सका कि वो उन कागजात को वहां से निकाल सकता। मुमकिन है उसने मसलहतन भी उन्हें वहीं रहने दिया हो, सोचा हो जब जरूरत होगी निकाल कर ले जाएगा। पुलिस को दरअसल उन्हीं कागजात की तलाश थी। वो जासूस बेचारा न जाने कहां मर खप गया। अब तुम्हारी जिंदगी महाल है, स्टारिटा बर्राई हुई आवाज में बोली। तुम्हारे बगैर मैं जिंदा भी नहीं रहना चाहता, इमरान ने संजीदगी से कहा। T3B यानी थेरेसिया बम्बलबी ऑफ बोहेमिया दफतन सूटकेस स्टार्टिया के हाथों से छूट पड़ा। मार डालो इसे, वो जल्दी से झुककर सूटकेस उठाती हुई चीखी। जूलिया बौखला गई। वो समझ रही थी कि इमरान मक्कारी से काम लेकर किसी न किसी तरह अपनी जान बचा पाएगा, लेकिन तेरेसिया की शख्सियत से पर्दा उठा देना गोया उसे चैलेंज करना था। क्या इमरान से सचमुच हमाकत सरजद हुई थी? दफतन पांचों आदमी इमरान पर टूट पड़े। जूलिया उछलकर अलग हट गई। उसने भी अंदाजा कर लिया था कि वो कागजात उसी सूटकेस में हो सकते हैं। तेरेसिया बड़ी एहतियात से हाथ में तामे हुए थी। जूलिया ने इमरान को उन आदमियों के नरगे से निकलते देखा और फिर ये भी देखा कि दो आदमी एक के बाद दीगरे फर्श पर ढेर हो गए हैं। अपने हाथ उठाओ वरना गोली मार दूंगा, उस आदमी ने कहा जिसके पास रिवॉल्वर था। इमरान ने उसकी तरफ ध्यान दिए बगैर तेरेसिया के सूटकेस पर झपट्टा मारा, मगर तेरेसिया भी कम फुर्तीली नहीं थी। वो उसे साफ बचा ले गई। तेरेसिया वही औरत थी जिसने सारे यूरोप को उंगलियों पर नचाकर रख दिया था। वो इतनी आसानी से काबू में नहीं आ सकती थी। दूसरे ही लम्हे में उसने जेब से एक छोटा सा पिस्तौल निकाल लिया, मगर शायद इस ख्याल से वो लोग फायर नहीं करना चाहते थे कि ये इमारत शहर के एक काफी आबाद हिस्से में वाक़या थी। जूलिया बुरी तरह कांपने लगी थी। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि इमरान ने ये क्या पागलपन फैला दिया है। अगर वो ज्यादा तर्रारी ना दिखाता तो शायद तेरेसिया इन दोनों को निकल जाने देती। वो तेरेसिया और उसके कारनामों से अच्छी तरह वाकिफ थी। इमरान ने फिर हाथ ऊपर उठा दिए और तेरेसिया अपने साथियों की तरफ देखकर गुर्राई। कितने निकम्मे हो तुम लोग, तुमसे एक आदमी भी नहीं पकड़ा जाता। इसे पकड़कर इसका गला घोंट दो और तुम भी चुपचाप खड़ी रहो वरना अंजाम बड़ा दर्दनाक होगा। जूलिया जहां थी वहां खड़ी रही। पांचों आदमी इमरान पर झपटे। इमरान फिर झुकाई देकर उनके नरगे से निकल गया और दो आदमियों के सर बुरी तरह टकराए। तीसरे की पेशानी पर इमरान का गूंसा पड़ा और चौथे के पेट पर लात। पांचवी ने आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं की। दफतन तेरेसिया ने इमरान पर फायर कर दिया। इमरान चकरा कर गिरा और फिर ना उठ सका। पिस्तौल की आवाज बड़ी हल्की थी, शायद इन कमरों ही में गूंज कर रह गई हो। अब उस लड़की के हाथ पैर बांधकर यहीं डाल दो, तेरेसिया ने पुरसकून आवाज में कहा। जूलिया खामोश थी। उन्होंने अपनी टैयां खोली और जूलिया की तरफ बढ़े। तेरेसिया इमरान की तरफ पुश्त किए खड़ी उन्हें देख रही थी और शायद जूलिया की बेबसी से लुत्फ अंदोज भी हो रही थी। जूलिया को उसकी मुस्कुराहट न जाने क्यों बड़ी डरावनी मालूम हो रही थी। अचानक इमरान ने लेटे लेटे तेरेसिया की तरफ खिसकना शुरू किया। पांचों आदमी जूलिया के हाथ बांधने में मशगूल थे और तेरेसिया उन्हें देख रही थी। उनमें से कोई भी इमरान की तरफ मुतवज्जो न था। सिर्फ जूलिया ने खनकियों से उसकी तरफ देखा था और आंखें बंद कर ली थी। उसे खौफ था कि कहीं किसी की नजर इमरान पर भी ना पड़ जाए। इमरान तेरेसिया के करीब पहुंच चुका था। उसने एक हाथ उसके सूटकेस पर डाला और लेटे ही लेटे कमर पर एक ऐसी लात रसीद की कि वो उछलकर उन पांचों आदमियों पर जा पड़ी। बैक वक्त कई चीखें और कर्राहें कमरे में गूंज उठी। इमरान ने झपट कर तेरेसिया का पिस्तौल भी उठा लिया जो करीब ही पड़ा हुआ था। तुम सब सीधे खड़े हो जाओ, इमरान ने उन्हें ललकारा। एक आदमी ने हाथ अपनी जेब की तरफ ले जाना चाहा जिसके पास पिस्तौल था, लेकिन इमरान की तेज नजरों से बचना मुश्किल ही था। इमरान ने बेधड़क उस पर फायर कर दिया। गोली उसके बाजू पर लगी और वो लड़खड़ाता हुआ दीवार से जा टकराया। जिसने भी अपनी जगह से हिलने की कोशिश की उसका यही अंजाम होगा, इमरान कहता हुआ बड़ी फुर्ती से जख्मी आदमी के पास जा पहुंचा और उसकी जेब में हाथ डालकर रिवॉल्वर निकाल लिया। अब इस लड़की को खोलो और उन्हीं टाइयों से तेरेसिया को जकड़ दो। वो लोग पत्थर के बुतों की तरह खड़े रहे। ठीक उसी वक्त दूसरे कमरे के दरवाजे पर किसी का साया पड़ा और इमरान उछलकर ऐसी पोजीशन में आ गया कि दरवाजे से अंदर दाखिल होने वाला भी पिस्तौल की जद पर आ रहा। दूसरे ही लम्हे में कैप्टन जाफरी दबे पांव कमरे में दाखिल हुआ और फिर इस तरह उछल पड़ा जैसे बेख्याली में उसके पैर किसी स्प्रिंग पर पड़ गए हों। जूलिया को खोलो, इमरान ने जाफरी से कहा और वो जूलिया की तरफ मुतवज्जो हो गया। जूलिया के आजाद होने में ज्यादा वक्त सर्फ नहीं हुआ। अब T3B को इन्हीं टाइयों से बांध दो। लेकिन जाफरी जैसे ही उसके सामने पहुंचा वो दोनों हाथों से उसकी बड़ी बड़ी मूंछें पकड़कर झूल गई और फिर उसे इस तरह दरवाजे की तरफ खींचने लगी कि खुद उसके भारी भरकम जिस्म की ओट में हो गई। जाफरी तकलीफ की शिद्दत से कराहने लगा, लेकिन उसका हाथ उस खूबसूरत
खूबसूरत औरत पर ना उठ सका। वो इमरान ही था जिसने बेदर्दी से उसकी कमर पर लात रसीद की थी। इमरान उसकी तरफ झपटा, लेकिन दरवाजे के करीब पहुंचकर तेरेसिया ने उसे इमरान पर धकेल दिया और खुद हिरनियों की तरह सपाटे बरती हुई निकलती चली गई। इमरान ने जाफरी के ऊपर छलांग लगाई, लेकिन जब तक वो सदर दरवाजे तक पहुंचा, बाहर से किसी कार के स्टार्ट होने की आवाज आई। अंधेरे में उसे कार के अकबी सुर्ख रोशनियां दिखाई दी। कार बड़ी तेज रफ्तारी से जा रही थी। इमरान ने अगले मोड़ पर उसे गायब होते हुए देखा। वो मायूसाना अंदाज में सर हिलाकर रह गया। उसके पास कोई कार भी मौजूद नहीं थी कि वो उसका ताक़ुब कर सकता। तेरेसिया बम्बल भी अब बोहेमिया साफ निकल गई थी। इमरान बुरा सा मुंह बनाए हुए अंदर वापस आया। यहाँ जाफरी उन चारों आदमियों से दिल खोल कर इंतकाम ले रहा था। पांचवा तो देर से बेहोश पड़ा था। उसके बाजू के जख्म से काफी मिकदार में खून बह गया था। जाफरी के बाएं हाथ में रिवाल्वर था और वो दाहिने हाथ से उन चारों पर गूंद से बरसा रहा था। रिवाल्वर के खौफ से वो उससे लिपट पड़ने की हिम्मत भी नहीं कर रहे थे। शाबाश शाबाश, इमरान ने उसे चमकार कर कहा, मगर ये बेचारे तो मूंचों की बड़ी इज्जत करते हैं। खामोश रहो, जाफरी गुर्राया, वरना तुमसे भी अच्छी तरह पेश आऊंगा। चलो जाफरी, खत्म करो, जूलिया ने हाथ उठाकर कहा। अब इन्हें तो बांध ही लो। जूलिया की नजरें उस छोटे सूटकेस पर जमी हुई थी जो अब इमरान के हाथ में था। तेरेसिया निकल गई। इमरान ने उससे कहा, यह बहुत बुरा हुआ, खुदा ऐसी मूंचे किसी को नसीब ना करे। इमरान ने इस अंदाज में कहा जैसे वो मूंचे नहीं बल्कि कोई मोहलिक बीमारी हो। तुम अपना मुंह बंद नहीं करोगे? जाफरी धाड़ा। जाफरी, ये लोग भी फरार हो जाएंगे, जूलिया ने सख्त लहजे में कहा। जाफरी उन लोगों के हाथ पुश्त पर बांध बांध कर उन्हें जानवरों की तरह फर्श पर गिराने लगा। जब वो चारों को बांध चुका तो इमरान को कहर आलूद नजरों से घूरने लगा। इमरान को भी हकीकतन उस पर बुरी तरह गुस्सा आ रहा था, क्योंकि तेरेसिया उसकी कमजोरी की बिना पर फरार होने में कामयाब हुई थी। वो उस वक्त बहैसियत एक्स2 कुछ नहीं कर सकता था, लेकिन वो उसे बहरहाल सजा देना चाहता था। ऐसी मर्दानगी से क्या फायदा जाफरी साहब के औरतें मूंछे पकड़कर झूल जाएं। उसने मजाक उड़ाने वाले अंदाज में कहा, मैं तुम्हारी जुबान खींच लूंगा। जाफरी हलक पार कर दहाड़ा। इमरान ने सूटकेस एक तरफ डालकर कहा, आज अपनी ये ख्वाहिश भी पूरी कर लो। जूलिया चुपचाप कड़ी उन्हें देखती रही। जाफरी गूंसा तान कर इमरान पर चढ़ दौड़ा, लेकिन जैसे ही वो उसके करीब पहुंचा, इमरान ने बहलावा देकर इस जोर का हाथ कनपटी पर रसीद किया कि जाफरी की आंखों में तारे से नाच गए। वो लड़खड़ाया, तवाज़ुन कायम रखने की कोशिश की, लेकिन आखिरकार चारों कैदियों पर जा गिरा। वो चारों बुरी तरह चीखे। जाफरी काफी गरंडील किस्म का आदमी था। वो गुस्से में अपनी बोटियां नोचता हुआ फिर उठा, लेकिन वो इमरान ही क्या जो अपने किसी हरीफ को संभलने का मौका दे सके। जाफरी जरा सी देर में बेकार हो गया था। उसी दौरान में जूलिया सूटकेस लेकर 9-11 हो गई। जाफरी दीवार से टिका बुरी तरह हाँप रहा था। इमरान ने मुंह बनाकर कहा, तुम सब एक तरह से लफंगे हो। अब देखो, वो शैतान की नवासी सूटकेस ही ले भागी। जाफरी गुस्से से पागल हो रहा था। उसने जेब से रिवाल्वर निकाला और इमरान पर फायर चौंक दिया। इमरान भी गाफिल नहीं था। गोली उसके सर पर गुजर गई, लेकिन जाफरी दीवानों की तरह ट्रिगर दबाता ही चला गया, हत्ता कि मैगजीन की आखिरी गोली भी सर्फ कर दी। लेकिन इमरान इसके बावजूद भी उससे थोड़े फासले पर खड़ा मुस्कुराता रहा। उसने उस वक्त सिंगी की इजाद करदा आर्ट से फायदा उठाया था, वरना जाफरी जैसे अच्छे निशानाबाज के हाथों उसे मौत ही नसीब होती। क्या मैं दूसरे राउंड के लिए कारतूस पेश करूं जनाब कप्तान साहिब? इमरान ने जहरीले लहजे में पूछा, और जाफरी ने रिवॉल्वर उस पर खींच मारा। इमरान एक तरफ हटता हुआ बोला, अब गुस्सा तूक डालिए जनाब कप्तान साहब, वरना अगर ये चारों भी फरार हो गए तो आपका चूहा एक्स2 आपकी बुरी तरह खबर लेगा। अच्छा टाटा। जाफरी मंजिल में सुबह के नाश्ते की मेज पर शकील अपनी राम कहानी सुनाकर खामोश हुआ तो इमरान बोला, मकसद ये था कि वो लोग तुम्हें उस वक्त तक रोके रखें जब तक तेरेसिया इन कागजात को पाने में कामयाब ना हो जाए। वो समझते थे कि सिर्फ तुम ही तेरेसिया की पुरस्रार नक्लो हरकत से वाकिफ हो और कोई नहीं जानता, इसीलिए वो लोग तुम्हें यहाँ से हटा ले गए और उन्होंने मोहतरमा रजिया के मुतालिक एक इत्तेहाम तराश कर तुम्हें उलझन में डाल दिया। मकसद बहरहाल ये था कि वो तुम्हें किसी न किसी तरह रोके रखें हत्ता कि तेरेसिया कामयाब हो जाए। क्या तुम्हें इल्म था कि वही लोग मुझे ले गए थे? शकील ने पूछा। मैंने उसी वक्त उनका ताक़ुब किया था और मुझे उनके ठिकाने का भी इल्म हो गया था, मगर मुझे दरअसल तेरेसिया की फिक्र थी। मैं ही नहीं, मेरे अलावा भी कुछ और लोग उसमें दिलचस्पी ले रहे थे। आखिर वही लोग कागजात पाने में कामयाब हुए और मैं मुंह देखता रह गया। खैर कुछ भी हो, तुमने मुझे जिस काम के लिए बुलाया था वो तो हो ही गया, यानी किसी तरह उस बला को जाफरी मंजिल से निकाला जाए। हाँ, ये जमील साहब कहाँ है? वो बहुत शर्मिंदा है, अब उसे इस मसले पर ना छेड़िए। बेगम जाफरी बोली, अगर वो लोग मुझे कत्ल कर देते तो? शकील ने इमरान से कहा, उससे पहले तुम वहाँ से निकाल
نکال لیے جاتے۔ میں نے 2 دن تک ان لوگوں کو قریب سے دیکھا تھا اور جب مجھے اطمینان ہو گیا تھا تو میں پھر دوسرے معاملات کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ روحی اور غزالہ اس احمق آدمی کو آنکھیں پاڑ پاڑ کر گور رہی تھی۔ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے انہیں اس کے بیان پر یقین نہ آیا ہو۔ اسی دن عمران نے ایک پبلک ٹیلی فون بوتھ سے بحیثیت ایکس2 جولیا کو مخاطب کیا۔ تم بہت ذہین ہو جولی، اگر تم وہ سوٹ کیس لے کر چلی نہ آتی تو عمران یقینی طور پر کوئی نہ کوئی جھگڑا کھڑا کر دیتا۔ اب تم وہ سوٹ کیس بہت احتیاط سے سر سلطان تک پہنچا دینا۔ مگر جناب یہ کاغذات اسے ملے کہاں تھے؟ ایک تہ خانے سے جس کا علم جعفری منزل والوں کو بھی نہ تھا۔ آج صبح انہیں وہ تہ خانہ ملا تھا۔ تیریسیا اس کا راستہ کھلا چھوڑ گئی تھی ورنہ وہ اب بھی اس سے لا علم ہی ہوتے۔ مسٹر بیگ کے متعلق کچھ معلوم ہوا؟ جولیا نے پوچھا۔ مسٹر بیگ کا نام ریٹائرڈ انسپکٹر ہو سکتا ہے، کبھی یہاں رہتا ہو اب کوئی نہیں۔ یہ ان لوگوں کی چال تھی، وہ معلوم کرنا چاہتے تھے کہ ان کی فکر میں کون لوگ ہیں۔ پہلے انہوں نے کسی دمہ کے مریض کو مسٹر بیگ بنا کر ہسپتال میں داخل کرایا اور اسے شہرت دی، پھر ہسپتال لے گئے اور یہ چال تمہارے اور عمران کے لیے چوہے دان بن گئی۔ اور جناب عمران پہلے سے بھی ان کاغذات کے متعلق بہت کچھ جانتا تھا۔ ضرور جانتا ہوگا، وہ جانتا ہے کہ کب اور کس موقع پر کون سی چیز اس کے کام آ سکے گی۔ مگر عمران نے کل ایک بہت بڑا کارنامہ انجام دیا ہے۔ کیوں؟ کون سا کارنامہ؟ ہیلو، یس سر، جی ہاں، وہ یقیناً ایک بڑا کارنامہ تھا۔ تم نہیں سمجھی، تیریسیا والے معاملے سے الگ ایک دوسرا کارنامہ، اور وہ کارنامہ تھا جعفری کی مرمت۔ محض اسی گدھے کی غفلت تھی جس کی بنا پر وہ نکل جانے میں کامیاب ہو گئی۔ مگر جناب کیا الفونس سے نہیں تھا تیریسیا کے ساتھ؟ پتہ نہیں، اگر رہا بھی ہو تو وہ سامنے نہیں آیا۔ تیریسیا کا نکل جانا اچھا نہیں ہوا جناب، کیا کیا جائے؟ خیر پھر صحیح، اگر وہ پھر یورپ کی طرف نہ چلی گئی ہو تو تم دیکھنا اس کا انجام۔ عمران نے بحیثیت ایکس2 گفتگو کر کے سلسلہ منقطع کر دیا۔ ختم شد۔ پیارے دوستو، آپ سے گزارش ہے کہ پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیوز کو لائک اور شیئر کریں تاکہ آپ کی مدد سے ہمارا چینل مونیٹائز ہو سکے۔ آپ کی بڑی مہربانی ہوگی، شکریہ۔